سے استعمال ہوا ہے سورہ طلاق میں، قد انزل اللہ علیکم ذکر رسول، ٹھیک ہے۔ چوپائے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نازل کیے ہیں، لوہا نازل کیا ہے اللہ نے، تو یہ آسمان سے نہیں اترتی یہ چیزیں، لباس نازل کیا ہے۔ تو نازل کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ملتا ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نازل کا لفظ اگر آ گیا ہے تو کسی نے آسمان سے ہی اترنا ہے۔ اب آپ رک جائیں، ذکر الرسول، قرآن کو کہا گیا ہے ذکر۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا گیا ہے، تو حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ یہ جو نام آتے ہیں ان کے والدین کے، وہ کیا ہے حضرت؟ اور ربیع الاول کے مہینے کی جو پیدائش آتی ہے پیدائش، وہ کیا ہے حضرت؟ اور لوہے کا، لباس کا، اور چوپایوں کا نازل، تو یعنی کہ قرآن پاک کے پہلے پارے کی جو آیتیں ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی آپ کا کوئی غیب پہ ایمان ہی نہیں ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں اس پہ آپ ایمان ہی نہیں لا رہے۔ چلیں غیب کی باتوں پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن جو ابھی تو آپ نے انکار کر دیا کہ لوہا نازل نہیں ہوتا، لباس نازل نہیں ہوتا، نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، نہیں ہوتے، یہ نہیں کہا میں تو کہہ رہا ہوں یہ نازل ہوتے، میں کہہ رہا ہوں یہ نازل ہوتے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ نے نازل کا تصور بتایا ہے اس طرح سے نازل نہیں ہوتے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جواب کو اپنے سوال کے ساتھ ملا کے سمجھا کریں۔ نہیں تو نازل سے بات تو سن لینا، پوری بات تو سن لینا۔ آپ نے دیکھا میں لمبی بات نہیں کر رہا آپ سے، اس لیے بات پوری سنا کریں، اسی لیے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے جب آپ آدھی بات کاٹ دیتے ہیں۔ آپ نے نازل سے یہ مراد لے لی کہ کسی نے آسمان سے نازل ہونا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر ہے یہ مضاف الیہ ہے، آپ اس کو اس سے الگ نہیں کر سکتے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کی آپ کو تعریف پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کی گئی ہے کہ اللہ نے ان کو نازل کیا، چوپاہوں کے متعلق ذکر ہے، لباس کے متعلق ذکر ہے۔ چلیں ان کو آپ الگ بھی کر دیں، چونکہ یہاں پر ایک فرد کا ذکر ہے تو فرد کے تعلق سے بھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے وضاحت دی، تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نازل سے مراد جو آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے آسمان سے بنفس نفیس زمین پر اترنا ہے، ٹھیک ہے محترم؟ اور پھر بعثت کا لفظ بھی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی، یہ 73 کی مسلم شریف کی 73 حدیث ہے، اس میں نزول کا لفظ بھی ہے، بعثت کا بھی ہے۔ تو جو نزول ہوتا ہے اور جو بعثت ہوتی ہے، جب ان دونوں کو آپ ملائیں گے تو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ ایسا شخص پیدا ہوگا۔ ورنہ اگر نزول سے مراد آپ آسمان سے کسی کا نازل ہونا لیں گے تو پھر بعثت کے معنی کیا کریں گے؟ اور یہ دونوں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی استعمال ہوئے ہیں۔ جی، بعثت کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوا تو نبی نے اعلان کیا تو ان کی بعثت ہوئی اس قوم میں۔ نازل کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے رفع کیا قرب قیامت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں عیسیٰ ابن مریم، صفاتی نام نہیں، عیسیٰ ابن مریم اوریجنل نام، وہ ضرور بھی ضرور نازل ہو کے رہیں گے۔ اور اس پر آپ کے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر قسم تعویل در تعویل کر رہے ہیں، اچھا اس میں نا محمد بھائی ایک منٹ خرم بھائی مجھے صرف سوری مجھے 30 سیکنڈ دے دیں۔ محمد بھائی اس میں آپ نے تعویل نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ مخاطب کون تھے جب حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ سامنے کون بیٹھا ہوا تھا؟ صحابہ کرام۔ ہاں تو صحابہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے نہیں، قسم کھائی تھی حضرت ایک منٹ تم میں سے مراد یعنی کہ اسی وقت کا کہا نہیں، صحابہ بیٹھے تھے سامنے۔ تعویل نہیں کرنی، تعویل محمد بھائی تعویل نہیں کرنی، تعویل نہیں کرنی، حضور نے صحابہ کو کہا تم میں سے مراد امت ہے، ہم امت نہیں ہے۔ کیوں تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ کہاں سے تعویل کر رہے ہیں؟ تعویل امت کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا تم میں سے، صحابہ بیٹھے تھے سامنے، تم میں سے، تعویل نہیں کرنے دوں گا ادھر۔ کیا مطلب تعویل نہیں کرنے دوں گا؟ کیوں تعویل کر رہے ہیں؟ ایک منٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور قیامت دونوں اتنا میں کہہ رہا ہوں تعویل نہیں کرنی آپ نے۔ نہیں سنو، ابھی تک قیامت آ گئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تعویل نہیں کرنی۔ نہیں تعویل کیا مطلب؟ آپ کیا بات کرتے؟ نام لیا عیسیٰ ابن مریم کا، عیسیٰ ابن مریم کا۔ اگر بات سنیں نا، ایک سوال کا جواب دے دیں، تعویل نہیں کر رہا میں۔ عیسیٰ ابن مریم اگر صفاتی نام ہے تو ان کا اوریجنل نام بتا دو مجھے۔ ٹھیک ہے۔
عیسیٰ ابن اچھا مریم کا ہمارا اوریجنل نام بتا دو. ٹھیک اچھا ٹھیک ہے محمد صاحب دیکھیں ہم ترتیب سے بات کر رہے تھے بات اچھی چل رہی ہے اسی طرح چلاتے ہیں. ہمارا جو موضوع تھا نا وہ ایک وجود کے صفت کے اعتبار سے دو نام ہو سکتے ہیں کہ نہیں اس تعلق سے میں نے آپ کو واضح کی بات. دیکھیں اپنا اپنا موقف ہر ایک کو عزیز ہے. میں آپ کے سامنے اپنا عقیدہ اپنا موقف دہرانا شروع کر دوں وہ آپ کے اوپر کوئی حجت تمام نہیں کرے گا. اسی لیے آپ بھی بات کے ساتھ بات کو چلائیں. بات کچھ اور ہوتی ہے اس کے بعد آپ ایک ون سائیڈڈ ایک اپنا وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ یہ ایک ہی وجود ہے. میں نے آپ کے سامنے اس تعلق سے حدیث بھی پیش کی اور ایک مطالبہ آپ کے سامنے رکھا. وہ مطالبہ یہ رکھا کہ قرآن کریم میں ہمیں کوئی ایسی صراحت نہیں ملتی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ ان کو زندہ جسم کے ساتھ آسمان پہ لے گیا. ہم ساتھ ساتھ آپ کی باتوں کا بھی جواب دے رہے ہیں اور آپ سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی اس طرح کا پیش کیا جائے جو آپ کا عقیدہ ہے. کیا اس تعلق سے آپ کے پاس کیا قرآن سے کوئی صراحت ملتی ہے آپ کے پاس؟ ایک وہ بھی منٹ بیان ادھر میں کریں. آپ کو روکتا ہوں دوست کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں اسلام کا عقیدہ ہے. چلیے بل اسلام کا کہہ بل لیں آپ کے بل نزدیک رفع بھی اگر اسلام ایک کا منٹ عقیدہ ہے تو پیش کر بل دیں. بل رفعہ اللہ الیہ اس آیت کے تحت ہمارا نہیں اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ دیکھو وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے. اور آپ ٹھیک یہاں جو مرضی ایک منٹ میری بات پوری کرنے دیں. آپ جو مرضی آئے یہاں کے کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا 6 گھنٹے آندھی آئی ان کو پھر اتارا گیا مرہم عیسیٰ لگایا گیا وہ بچتے بچاتے کشمیر بھاگ گئے. قرآن و حدیث سے پیش کرو نا یہ باتیں آپ کی اصراعت اور آپ کی دلائل. آپ دیکھیں ایک بات میں سے دوسری بات آپ نکال لیتے ہیں تو اسی دوسری لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں ایک عیسیٰ وقت ابن میں ایک مریم بات کے چھیڑیں. متعلق ہے. عیسیٰ ابن ایک مریم وقت کے میں متعلق ہے وہ. متعلق انہی کی ہے نا ساری باتیں ایک ہی متعلق ہوتی ہیں لیکن وہ بہت ساری ہوتی ہیں کسی چلیں آپ شخص بولیں کے نا متعلق. میں آپ سمجھ گئے میں دو ایک باتیں بات آپ کی نے ہیں. پہلے پیش کی ہے نا اس کو واضح کر لیں پھر اس کے بعد آپ اگلی بات کو پیش کر لیجئے گا. ٹھیک ہے چلتے جائیں. ہاں جی بل رفعہ اللہ الیہ آپ نے کہا پھر ہاں تو یہ اشارہ ہے قرآن پاک میں اور حدیث سے اس کا حدیث ترجمہ شریف. دیکھیں پھر دیکھیں ہاں اس کا ترجمہ کر کے اس پر اپنا فہم بیان کریں. اس کے بعد اگر ہم کوئی سوال کریں یا اعتراض کریں تو پھر جہاں سے مرضی آپ دلیل پیش ہاں کیجئے. تو اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. ٹھیک ہے پھر پھر اور پر رفع وکان اللہ عزیز حکیمہ بے شک اللہ عزت اور حکمت والا ہے. آگے بولیں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. جی اس سے آپ نے نتیجہ کیا نکالا؟ ہاں اس میں نتیجہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہود نصارہ کے ہاتھوں سے بچا لیا قتل ہونے سے اور صلیب پہ چڑھانے سے اور زندہ اٹھا لیا آسمان پہ. یہ نتیجہ ہاں یہ نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لیا. زندہ ٹھیک ہے آیت لگا دیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا دوسرا نا ہم اس کو یہ کنٹینیو ان سے کرتے بات. تو طلعت بھائی کی براڈ آن ہو گئی تو دوسرے بھائیوں سے درخواست ہے کہ ادھر آ جائیں. ہم ادھر جائیں گے بعد میں ان سے وائنڈ اپ کر لیں پہلے ٹھیک ہے. اچھا تو جو دوست ہیں وہ طلعت بھائی کی براڈ آن ہو گئی ادھر آ جائیں تو ہم بھی اس کو وائنڈ اپ کر کے ادھر ہی آئیں گے بعد میں. کر رہے ہیں خرم بھائی سوری میں نے بھی. ہاں جی نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیے محترم آپ نے یہ جو برفا اللہ ایک بار کیا جاتا ہے خان پھر اپنی بات کی امیر آتے ہیں آپ لوگ ایسی آیت جو بالکل میں پھر
سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بہن بھائیوں کو، تمام سامعین ناظرین کو ہم ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جی آیانو، سب کو ویلکم، سب کو ایک دفعہ پھر لائیو پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ لوگوں کا یہاں پر فوری طور پر جب لائیو لگتی ہے آ جانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ دین سے محبت رکھتے ہیں، جماعت احمدیہ سے محبت رکھتے ہیں، اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اپنے خاص انس رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ یہاں پر تشریف لے آتے ہیں اور اس کار خیر میں ہماری ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، جس کے لیے ہم ہمیشہ آپ لوگوں کے شکر گزار رہتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو کسی کی نیکی پر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس کے اندر ایک میں ہوتی ہے، خود اس کے اندر ایک انا ہوتی ہے، جو کہ ہم لوگوں میں قطعاً نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ کرے کہ آئے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم ڈیلی جو بھی تھوڑا بہت پیغام دے رہے ہیں، تو ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیشگوئیاں فرمائیں کہ اور آپ کی جو پیشگوئیاں ہیں ان کو، کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، ان پیشگوئیوں کو ہم اس میں چھوٹا سا اپنا کردار، اپنا حصہ ادا کریں. خلیفۃ المسیح حضرت حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق، اور آپ کے لیے ہم ٹھنڈک کا باعث بنیں، اور ہماری وجہ سے قطعاً آپ کے پاس کوئی ایسی خبر نہ پہنچے جس سے آپ کی جو ہے وہ ہم لوگوں کو ہرٹ ہوگا، ہم سب کو ہرٹ ہوگا اگر ایسی خبر کوئی ان کے پاس ہماری طرف سے پہنچے. تو ہمارے اوپر ایک مانیٹرنگ سیل ہے، اور اس کے سربراہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جانشین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ہیں. باقی یہ دنیا جو ہے یہ ساری آزاد ہے، یہ جو چاہیں وہ کریں، جس کو مرضی گالی دیں، جس کے اوپر مرضی توہین کریں، جس نبی کے اوپر جو انہوں نے بک بک کرنی ہے کریں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. لیکن جماعت احمدیہ ایک والی رکھتی ہے، ہمارا ایک خدا ہے، اور ہم اس خدا سے بھی ڈرتے ہیں، اور خدا کے بنائے ہوئے خلیفے سے بھی ہم اس کے تابع رہ کر ان کے پیچھے لڑنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ آج بھی ہمارے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو ہماری جماعتی شعار کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہماری ٹیم میں سے یا کسی بھی احمدی سے، میں یہ پوری طرح ہی کہوں گا کہ نہ نکلے. ہمیں کسی قسم کی کوئی ایسی کسی سے لالچ نہیں ہے، ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اس پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ پیر صاحب آئے ہیں. جی پیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی طلعت بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ نیچے بھائی بہن جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سب ایکٹیو ہیں، اور اس کو لائیو کو ایک بار شیئر کر دیں دوبارہ، اور ڈبل ٹیپ بھی کریں اس کو. اور ٹیم کا جوائننگ، اچھا وہ بھی گفٹنگ بند کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے طلعت بھائی، پھر آپ کنٹینیو کریں آگے نیکسٹ بھائی سے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ یہ نیچے آئے تھے، کیا نام ہے ان کا؟ راہیل بھائی سے میرے خیال سے. راہیل بھائی، السلام علیکم راہیل بھائی. جی راہیل بھائی، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ باقی سب بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. یہ آپ نے کل بھی پوچھا تھا. اچھا، کل میں نے یہاں بتایا تھا کہ نادر بھائی
ابھی ان کی جو کام کی شفٹ ہے وہ تھوڑی اس قسم کی ہے کہ وہ پہلے رات کا کام کرتے تھے، تو آج کل ان کی کمپنی میں وہ شفٹ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے ان کی، جس وجہ سے وہ آ نہیں پا رہے. وہ تو ان کا بہت ہے کہ میں آؤں، لیکن اس وجہ سے آ نہیں پا رہے. ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تو انشاءاللہ جو ہی ان کی شفٹ چینج ہوگی پھر آٹومیٹکلی وہ یہاں پر آ جائیں گے. کمپنی سے وہ بات کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. وکاس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلعت بھائی، مربی صاحب، تشنگ بھائی، سب بھائیوں کو اور سب بہنوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں طلعت بھائی؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. طلعت بھائی ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، ایک درخواست ہے. ہوں، طلعت بھائی آپ کو پتہ ہے میں ہر روز ہوتا ہوں صبح سے لے ٹھیک ہے. کے جب آپ بند شام کرتے ہیں پھر میں. طلعت بھائی جب وہ محمد بھائی آئے، آپ پلیز مجھے 5 منٹ موقع دیں ان سے بات کرنے کی. میں پھر آپ کا زید انگ پر ظاہر کروں گا. اوکے اوکے یا مجھے ٹھیک ہے. پلیز موقع دینا، مجھے پھر نیچے اتار دینا جب وہ آئے، پھر مجھے پلیز لے لینا. اوکے اوکے. آپ شور مائی موڈ. ابھی آئے تھے محمد صاحب، پتہ نہیں کسی نے اتار دیا ہاں یا جی، خود. میں نے دیکھا ہے ابھی آئے تھے تو وہ نکل گئی ہیں. جب وہ پھر آئے تو 4-5 منٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے، میں دے دوں گا انشاءاللہ. تو السلام جزاک اللہ علیکم. طلعت بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جی آپ کے؟ جی آپ سے پہلے ایک تھوڑے دوست ہیں، ان کے ساتھ سلام کر کے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی سگما بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلعت بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے. جزاک اللہ آپ نے اوپر لیا. جی کریں آپ یوسف بھائی سے بات. نہیں سر آپ اچھا جی، طلعت صاحب ناراضگی نہیں طلعت صاحب سر. پھر بات چیت شروع کریں آپ کے ساتھ تھوڑی سی، آپ کے پاس ٹائم ہے؟ جی جی سر، بسم اللہ، آپ کی باری ہے. اچھا طلعت بھائی، میرا جو کوشچن ہے، آج میں تھوڑی ریسرچ کر رہا تھا آپ کی جماعت پہ، تو مجھے ایک چیز تجسس والی لگی کہ جو پیغمبر یا رسول جو بھی آتے تھے تو انہیں ایک اینجل وزٹ کرتے تھے، ان کا نام تھا گیبریل. زیادہ تر جو ہسٹوریکلی آیا ہے تو وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. جس طرح کہ قرآن ہے، قرآن ورڈ آف گاڈ ہے، تو وہ پروفٹ محمد کے اپنے الفاظات نہیں تھے یا اپنے خیالات نہیں تھے. تو آپ لوگوں کے جو لیڈر تھے انہیں کون وزٹ کرتا تھا؟ یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ وہ کیسے میسیجز لیتے تھے اور کون سا فرشتہ آتا تھا اور اس کے کیا پروف ہیں آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے. جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام تک، سب کے اوپر جو وحی لانے والا فرشتہ کا نام جبرائیل ہے، جس کو آپ گیبریل کہہ رہے ہیں، یہی فرشتہ ہوتا ہے. اور ہر نبی پر فرشتہ لانے کا جو ہے وحی لانے کا طریقہ القاء کے ذریعے ہوتا ہے. پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو بھیجتا ہے. انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے فرشتہ. یہ ہمیں ملتا ہے کہ ہر طرح سے آ سکتا ہے. کوئی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جس کو لوگ ہنسی اور ٹھٹھے کا باعث بھی بناتے ہیں. تو اس لیے یہ مرزا صاحب پر ایک تو وہی فرشتہ آتا تھا جو حضرت سیدنا محمد عربی یا آپ سے پہلے انبیاء، جتنے بھی رسول انبیاء گزرے ہیں، ان پر آتا تھا. تو وہی ہے، اور کوئی نہیں ہے. اس کا کوئی پروف ہے آپ کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ آتا تھا؟ اس کا کیا پروف دیں، کیسے نہیں، دیں؟ جو حضور پاک پہ فرشتہ آتا تھا اس کا پروف ہے قرآن مجید. آپ کے جو نبی جس کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا ایک نبی ہے، آپ کہتے ہیں اس کے اوپر گیبریل آتے تھے، اس کا پروف میں آپ کو بتا دوں. حضرت عیسیٰ ہمارے نبی ہیں، ان سے سمجھ لیں. آپ بھی ان کو نبی مانتے ہیں. حضور کا پروف تو قرآن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے بتایا تھا کہ فرشتہ آتا ہے اور ہم نے مان لیا. اسی طرح ہم نے مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کو بھی مان لیا. نہیں، وہ جو غلام احمد صاحب پہ فرشتے آنے کا، دیکھو حضرت عیسیٰ پہ جب فرشتہ آیا تھا نا، اس کی بھی ایک کتاب بنی. ٹھیک ہے. اور جو حضرت موسیٰ پہ جب اللہ تعالیٰ بات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی 10 کمینڈمنٹس ان کو دی، ان پہ بھی ایک کتاب آ گئی.
اب میرا جو کوشچن میں آپ سے آ رہا ہوں کہ آپ جو ڈاکٹر یہ غلام احمد صاحب ہیں، انہوں نے کہا میں اللہ سے بات کرتا ہوں، فرشتے آتے ہیں، وہی جو بھی آپ کہتے ہیں تسلسل سے آ رہا ہے جو آتا تھا، اس کا پروف کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کیا وہ صرف غلام احمد صاحب کی زبانی پروف کو ہم قبول کریں گے کہ انہوں نے فلانی کتاب میں یہ لکھ دیا؟ ہمارے پاس حضرت موسیٰ کی کتاب موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کتاب موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے بھائی حضرت بڑے بھائی ان کے آئے ہارون علیہ السلام، ان کے اوپر کوئی کتاب نہیں تھی، وہ حضرت موسیٰ پر ہی جو کتاب آئی اسی پر عمل کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی نبی ہیں، تو اس لیے انہوں نے بھی بتا دیا کہ میں نبی ہوں۔ مرزا صاحب علیہ السلام کا یا حضرت عیسیٰ والا حساب ہے۔ حضرت تو میں یہ سمجھوں کہ غلام احمد صاحب یا پروفٹ محمد کے بھائی تھے یا حضرت عیسیٰ کے کوئی رشتہ دار تھے، کچھ اس طرح سے سمجھوں پھر؟ نہیں، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں سر، سمجھنے کا کیا ہے؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھ رہے ہیں تو اپنے دل سے آپ جو دل کرے سمجھ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کیونکہ وہ ان کے متعلق پیش گوئی تھی حضرت موسیٰ کی کہ وہ پورا کرنے کے لیے، ان کی جو دین ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، یا اگر وہ خراب ہوگا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آئیں گے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی مثال ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال کے بعد ہی آنے تھے، اور ان پر جو وحی اور الہام ہونے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے اس کو درست کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آیات ایسی ہیں جس میں گڑبڑ کی ہوئی ہے لوگوں نے، مثال کے طور پر سورہ نساء آیت نمبر 158 میں لوگ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ بات بتائی، حالانکہ آیت موجود تھی، کہ اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے۔ اب دیکھیں 1400 سال میں یہ آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کسی پر نہیں کھولی، تو مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے الہاماً یہ بات بتائی ہے اور میرے پر قرآن کے معرف کو کھولا ہے، اور مجھے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے، بلکہ قرآن میں ان کی وفات لکھی، یہ وہی کی، پھر اور بھی کافی الہامات ہیں ان کے۔ اچھا ایک سیکنڈ میں نے آپ کی بات یہ سنی، میں ایک تو آپ سے اختلاف یہ کرتا ہوں، جو قرآن ہے نا وہ عربک میں پرزرو ہوا ہے، اوریجنل عربک میں، یس اس کی ٹرانسلیشن میں ہم لوگ اختلاف تھوڑا کر لیتے ہیں، آپ کچھ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اب آپ کا اگر یہ کہنے کا مطلب ہے کہ غلام احمد صاحب کو وہی ہوئی کہ اس کی ٹرانسلیشن کا یہ لفظ غلط لوگ لے رہے ہیں، آپ اس کو درست کر دیں، اور اللہ نے وہی میں فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے ان کو بتایا کہ آپ اس کریکشن کر دیں، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی چلیں ایسا کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو نا بات کو فروٹفل بناتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو ابھی آپ اپنے دماغ سے نکال دیں، کیونکہ آپ رد کرنے کا سوچ رہے ہیں، رد نہیں ہوگا۔ آپ ان کو حضرت عیسیٰ کو رکھیں اور امام مہدی کو رکھیں جو آپ کے نزدیک آنے والے ہیں۔ جب بھی وہ آئیں گے، اگر آپ کے عقیدہ ہے نا آپ کا آنے کا، ان کے دونوں کا، تو مرزا صاحب کو ہم ان کی جگہ پر مانتے ہیں، اس لیے ان کی مثال میں آپ کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، رد کا دماغ سے نکلے اور بات آپ سمجھیں۔ اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آپ لوگوں کے علماء کہتے ہیں، شاید آپ کو علم نہیں ہے، تو وہ جب آئیں گے تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ حدیثوں میں لکھا ہے کہ ان پر وحی بھی ہوگی، حدیثوں میں لکھا ہے کہ ان پر وحی بھی ہوگی، مسلم کی حدیث 73 میں، اور وہ جو بات کریں گے وہ امت میں مانی جائے گی، یعنی کہ جب وہ کہیں گے کہ جتنی اصلاح کریں گے، کیونکہ ان کا مقصد اور ہے کوئی نہیں، کیونکہ شریعت مکمل، دین مکمل، حضور نے سب کچھ مکمل کیا ہے۔ جو دونوں اشخاص آپ کے مطابق آ رہے ہیں، انہوں نے آ کر حضور کی جو تعلیم، جو بگڑنے کا حضور نے بتایا تھا کہ آخری زمانے میں قرب قیامت میری جو تبلیغ ہے، میری جو تعلیم ہے، میرا جو قرآن ہے، اس میں سے لوگ بگڑیں گے، علماء کی حالت بتا دی کہ وہ بھی بگڑیں گے، اور مسجدیں خوبصورت ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، وہ ساری باتیں حضور نے بتائی تھی۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اس میں کسی کو اچھا میں سر تھوڑا سا انپٹ دوں اس میں اب اپنا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات یہ بھی سن لی، اب میں اس کو آپ کو ایک انپٹ دیتا ہوں
کہ جو آپ کہتے ہیں غلام احمد صاحب کی بات نہ کریں آپ، حدیث پہ حضرت عیسیٰ کی اس کی کریں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں وہ بھی کر لیتا ہوں، کریں میں نہیں انکار نہیں کر رہا، اچھا سمجھانے کے ٹھیک لیے ہے، نہیں سمجھانے کے لیے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں، میں بھی جتنا مرضی کریں، جتنے مرضی سوال میں بھی ہسٹری کا بھی طالب علم ہوں، ریلیجن کا بھی طالب علم ہوں، تو تھوڑا نالج رکھتا ہوں۔ دیکھیں آپ، غلام احمد صاحب جب 1830 میں آئے تھے نا، انہوں نے کوئی عیسائی مسلمان نہیں کیے، انہوں نے کوئی سکھ مسلمان نہیں کیے، ان کا مین فوکس کیا تھا؟ یہ 1890 تک تو انہوں نے ڈکلیئر بھی کچھ نہیں کیا تھا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا جی، 1891 میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ مجھے وہی آتی ہے یا فلانا، اور یہ 15-16 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، 1900 کچھ میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسی نبی جب آتے ہیں نا، اگر ہم حضرت کہتے ہیں عیسیٰ یا امام مہدی آ گئے، فرض کریں ہم انہیں ایزیوم کر لیتے ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں میں ایزیوم کرتا ہوں کہ یہ اگر امام مہدی یا حضرت عیسیٰ کے وہ شکل میں آئے، تو آ کے ان کا مقصد پھر یہ تھا کہ انہوں نے وہ پاکستان انڈیا کا ایک وہ علاقے میں آئے، ان کا سکوپ یہ تھا کہ انہوں نے بس ادھر ہی وہ رہے، ربوہ میں بعد میں ان کے آگے فالوور بن گئے۔ دیکھیں جب نبی آتے ہیں نا، تو نبی کا سکوپ ہوتا ہے کہ وہ پورے ایریے کو ایک جدت لے آتے ہیں، اس میں ایک، جب حضور پاک آئے مکہ میں، دیکھیں پیگنز تھے وہاں پہ، حضرت موسیٰ آئے فرعون کے پاس، اس کو ٹھیک ہے جی، حضرت عیسیٰ آئے جو ہیبریو اور سارے لاز تھے، جس طرح دوسرے نبی بھی آپ دیکھ لیں وہ آ کے کریکشنز کرتے ہیں ساری۔ حضرت یہ جو آپ کے غلام احمد صاحب تھے نا، انہوں نے مسلمانوں کے اندر ہی وہ آپ کہہ رہے ہیں، اچھا یہ صرف مسجدیں، پھر میں اس کو یہ سمجھوں کہ یہ بس مسجدوں میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دین ختم ہو گیا تھا اور یہ دین کو ریوائیو کرنے آئے تھے، وہ قرآن کی جو ٹرانسلیشن غلط ہو رہی تھی اس کو ٹھیک کرنے آئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ، یہ کچھ بیٹ جم نہیں رہا مجھے، اس کو ذرا ایکسپلین کریں ذرا۔ طلعت بھائی مجھے تھوڑا سا موقع پہلے تو آپ کی بروی صاحب ایک منٹ ذرا پلیز، تھوڑا سا سٹارٹ کیے بھی لائیو میں نے، ابھی میں آپ کو بتا دوں، پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ ایک تو 1830 میں بالکل بھی نہیں آئے، مرزا صاحب 1835 میں پیدا ہوئے، 1908 میں آپ کی وفات ہوئی، 1889 میں آپ نے امامن مہدین ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب امام مہدی نے آنا تھا، قرب قیامت کی نشانیاں تھیں جو پوری ہونی تھیں، تو یہ وہ تھا، وہ وقت تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ تو آپ کی جو انفارمیشن ہے بہت ہی قلیل ہے۔ ابھی آپ، میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو کر لیتے ہیں۔ اب یہی تھوڑا سا کمپیریٹیولی آپ پیچھے چلے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے۔ اب دیکھیں ان کی جو فتوحات دیکھیں کہ 12 لوگوں کو وہ اپنے ہوتے ہوئے قائل کر سکے، 12 لوگوں کو، 12 میں سے ایک نے ان کو پکڑوا دیا اور اس پر جو ہے نا وہ چوری کا الزام لگا، اور 11 لوگوں نے ان کو مانا، اور وہ 11 لوگ چھوڑ کر یا تو آپ کے نزدیک آسمان پر چلے گئے، قرآن میں نہیں لکھا، یا جو بھی ان کے ساتھ ہوا۔ اب وہ 11 ان کی جو فتوحات تھیں وہ 11 تھیں۔ آپ کہتے ہیں نبی آتا ہے تو وہ بڑی تباہیاں پھیر دیتا ہے۔ دوسری آپ کی انفارمیشن بہت ہی غلط ہے۔ جب مرزا صاحب آئے تو 1889 میں انہوں نے دعویٰ کیا، اور انہوں نے اس وقت 4 براہین احمدیہ کے حصے لکھے، 4 حصے لکھے براہین احمدیہ کتاب کے نام سے۔ اب پورے جو بر صغیر کے علماء تھے وہ مرزا صاحب کے آگے پیچھے پھرتے تھے، ان میں جو بڑے بڑے نام تھے وہ سن لیں، محمد حسین بٹالوی، ثناء اللہ امرتسری، اور اسی طرح اور بھی مختلف اخباریں نکلتی تھیں ان کے بڑے بڑے علماء جو کہ مرزا صاحب کی ذہانت کے، مرزا صاحب کی علمیت کے قائل تھے۔ ثناء اللہ امرتسری آپ نے نام سنا ہوگا، بہت اہل حدیث کے عالم تھے، وہ مرزا صاحب کا وضو کرانا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ اب جنہوں لوگوں نے دیکھا، میں ان کی گواہیاں دے رہا ہوں، انہوں نے، مرزا صاحب نے وہ 4 کتابیں اسلام کے دفاع میں لکھی، کیونکہ آنے والے مہدی اور مسیح کے متعلق یہ بات تھی کہ جب وہ آئے گا تو وہ آ کر کیا کرے گا؟ خزانے بانٹے گا، علمی خزانے۔ اب پیسے لوٹانے تو نہیں آتا نبی، کوئی نبی پیسے لوٹانے نہیں آیا، تو وہ خزانے بانٹے گا اور علم سے لوگوں کا منہ بند کرے گا۔ اب آپ کی جو انفارمیشن ہے یہاں ایک اور غلط ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی انہوں نے تو کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو تو مسلمان کیا ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس دور میں مرزا صاحب آئے اس وقت عیسائیت اپنے پورے عروج پہ تھی۔ عیسائی لوگوں کو، سادہ لوگوں کو، آپ جیسوں کو آ کے کہتے تھے کہ 2 کشتیاں ہیں، ایک کا ملا زندہ ہے اور ایک کا مر چکا، کس میں بیٹھو گے؟ تو سارے کہتے تھے کہ جس کا زندہ ہے اسی میں بیٹھیں گے۔ تو وہ کہتے تھے آؤ پھر یسوع کے نام پر بیعت کرو،
تو وہ حضرت عیسیٰ کے نام پر ان کو لے گئے. یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں بر صغیر میں، یہ امریکہ کینیڈا سے تو نہیں گئے یا آسٹریلیا سے تو نہیں آئے ادھر، یہ ادھر کے لوگ تھے، مسلمان تھے. پھر مرزا صاحب تن تنہا کھڑے ہوئے اور مناظر اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو علماء تھے، علماء بڑے بڑے علماء، مناظر اسلام. بات لمبی ہو رہی ہے، ذرا شارٹ کریں، میں پھر جواب نہیں شارٹ نہیں، آپ نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اگر وہ سن لیں بات نا، آپ نے جواب نہیں دینا. نہیں آپ نے ابھی غلط بات کی ہے، آپ نے بہت غلط بات کی ہے. نہیں ایسے نہیں یار، اگر وہ عیسیٰ تھے نا، انہوں نے آ کے عیسائیوں کو گائیڈ کرنا تھا. میری بات ختم ہونے دیں. انہوں نے آ کر عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیے. میں آپ کو اس دور کے علماء جو آج ان کے آگے سے علماء ہیں، بڑے بڑے لمبے داڑھے ہیں، میں ان علماء کی آڈیو چلا کر، ویڈیو چلا کر، ظاہر ویڈیو ہی ہوگی، یا ان کی کتابوں سے مرزا صاحب کا ثابت کر سکتا ہوں کہ 1400 سال میں جس طرح مرزا غلام احمد صاحب اسلام کو سمجھے ہیں، ہم نے تو آج تک ایسا چیمپئن دیکھا نہیں. یہ عیسائیوں کا مرکز برے صغیر نہیں تھا. اچھا، عیسائیوں کا مرکز برے صغیر نہیں تھا. میرے پاس میں چلا دیتا ہوں. ہاں ویڈیو چلائیں گے ابھی ہم. ابھی سنیں ذرا ویڈیو بھی ابھی سناتے ہیں آپ کو کہ مرزا صاحب کے متعلق. نہیں ابھی پہلے مجھے بات اپنی کمپلیٹ کر لینے دیں آپ کے ساتھ. میری بات سنیں. علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ حد العزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں استعداد اتنی نہیں تھی، یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا. اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی، اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی، اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ. نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا. ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے. چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی. علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے. یہ نا آپ نے ڈاکٹر صاحب کی اور بھی ہے، قائل تھا، بلکہ ابتدائی طور پر مسلمانوں کا نمائندہ بن کے یہ آریاؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا. یہ وہ دور ہے کہ جب بڑے بڑے علماء اس کو تحلیل کی حدود سے رہے تھے کہ تو بڑا اسلام کو پرچم بلند کر رہا ہے. 70 کے قریب مناظرے کیے، کس میں 70 مناظرے جیتے ہیں. کس کس کے ساتھ؟ آریوں کے ساتھ. اور سر اسلام کے حیثیت سے بڑا پاپولر تھا اور لوگوں کے ہم کا تارا بنا ہوا تھا. تو اپنی جماعت کے بہت سے علماء حضرت شاہ صاحب کی خدمت کرتے کہ حضرت دین کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، یہ آدمی بڑا کام کا ہے، بہت کام کرتا ہے. آپ کے زمانے کا جو شیخ الاسلام ہے نا، جو ٹی وی کے ذریعے سے متعارف ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ کام کرتا تھا. پاکستان کا سرکاری جو شیخ الاسلام ہے، آپ تو جانتے ہی سارے، ماضی کے اندر مرزا غلام قادیانی اس سے زیادہ پاپولر تھا. وہ اس وقت میڈیا ٹی وی کی شکل میں نہیں تھا، لیکن تحریک کی شکل کے اندر بہت کام، مناظروں کی صورت کے اندر، تبلیغ کی صورت کے اندر بہت کام بڑے صغیر کے اندر کرتا رہا. اور بڑے بڑے علماء اہل علم جو ہیں وہ اس کے قدردان تھے. میں بہت ہے مسعود بھائی، ابھی تو بہت ساری ہیں وہ تو پھر. ہاں جی، اب میں اس کا جواب دے لوں. آپ نے اچھا کیا سنا دیا. آپ نے بتانا ہے کہ یہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں میں کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. اگر غلام احمد صاحب کچھ نالج رکھتے تھے، میں اس کو ڈینائی یا نہیں کر رہا، میں ان کو فراڈ کنسیڈر نہیں کر رہا. میں آپ سے ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ جو غلام احمد صاحب تھے نا، جو آپ کی جماعت ہے، یہ آج بھی عیسائیوں سے مناظرے نہیں کرتے. آپ لوگ صرف مسلمان لگے ہوئے ہیں، ہم کریکشن کر رہے ہیں. آپ کا یورپ میں، امریکہ میں مناظرے آپ کے نہیں ہیں کوئی بھی. اگر وہ کرتے تھے اس زمانے میں آرین سے یا ہندوؤں سے، لیکن جو مرکز عیسائیت کا تھا وہ برصغیر کبھی بھی نہیں رہا.
ہاں وہ اپنے علاقے میں جہاں مسلمان تھے یا ہندو تھے ان کے ساتھ ہر نالجبل بندہ اب پاکستان میں چلے جائیں، ہر دوسرا بندہ مناظرہ کر رہا ہے، ایک دوسرے شیعہ سنی کے ساتھ کر رہا ہے، سنی بریلوی دیوبندی سارے مناظروں پہ لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے اب آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ شروع سے چلتا تھا، میں اس میں کوئی وہ نہیں کرتا، لیکن جو فنڈامنٹلز ہیں نا اسلام کے، جو غلام احمد قادیانی صاحب اگر 1890 میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ مجھے وسیع وہ آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور یہ جو اس طرح نبوت کے دعوے ہیں، میں ہی امام مہدی ہوں، میں ہی حضرت عیسیٰ ہوں، اگر آپ وہ حضرت عیسیٰ ہوتے نا تو وہ مرکز عیسائیت میں جا کے مناظرے کر رہے ہوتے۔ اللہ نے اس بندے کو اگر لاتا تو اللہ نے گائیڈنس ہی مطلوب کرنی تھی نا ان سے، تو پھر اللہ پوری عیسائیت کو بتاتا کہ بھائی یہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے فالو کریں، آپ انہیں فالو کروا رہے ہیں آرینز کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں جی ہندوؤں کے ساتھ ادھر وہ بحث کر رہے ہیں۔ ادھر ایک میرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرکز عیسائیت اور مرکز یہودیت میں جا کے مناظرے کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک بھی نہیں کیا۔ حضور پاک جب آئے تھے نا پیگن تھے سارے، 120 خدا تھے بھائی مکہ میں، آپ حضور پاک کا ہسٹری دیکھیں مکہ کی، اچھا بات سنیں، حضور پاک جب آئے تھے اچھا بات حضور سنیں، پاک نے مناظرے بھی کیے تھے۔ اچھا یس رک جائے، وہ ابھی پوچھ لیتے ہیں آپ سے کون سے کیے تھے، آپ نے بتانے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کے متعلق آپ کی انفارمیشن بہت کم ہے، پہلے آپ مان نہیں تھے رہے، اب آپ کے علماء آپ کو سنائے ہیں، اب آپ ان کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں بغض میں کہ مرزا صاحب کو میں نہیں ماننا، نہ مانو یار، لیکن کم سے کم سچ تو بولو۔ ڈاکٹر اسرار کی پوری ویڈیو سنو تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسائیوں سے مناظرے نہیں کرتے۔ آپ ہمارا آئینہ اسلام یوٹیوب کا چینل ہے، آپ اس پہ چلے جاؤ، میں ایز اے ہوسٹ ہمارے ساتھ ایک مناظر تھے ہماری طرف سے، میرا خیال ہے کہ 20-22 کے قریب ہمارے عیسائی بڑے بڑے پادریوں سے مناظرے ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ یار آپ مطلب کوئی اپنے آپ کو نا علمی شخصیت سمجھ رہے ہیں کہ یار میں کوئی بہت بڑا محقق ہوں یا میں کوئی بڑا فنکار ہوں، میں رد کر لوں گا، نہیں۔ تیسری بات سر، ذاتی بات نہ کیا کریں، ذاتی اچھا نہیں ہوتا۔ دوسری بات آپ نے یہ کی ہے سر کہ ہم مرزا صاحب کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں، یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھتے، عیسیٰ علیہ السلام کو 11 لوگوں نے مانا تھا، ہم ان کو مسیح محمدی سمجھتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے، جو کہ پوری امتوں کے لیے آیا ہے، وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ تو ایک قوم کی طرف آئے تھے، چھوٹی سی قوم بنی اسرائیل، جن کی طرف بہت سارے نبی آئے۔ ہم تو کہتے ہی نہیں یہ بات، یہ اپنے پاس سے آپ ہمارے اوپر کیوں گھما رہے ہیں سر؟ اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ نہیں ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نام رکھا گیا، نہیں آپ یہ، میں آپ سے کریکشن ایک لیتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی صاحب مسیح نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ مسیح محمدی ہیں، ایک تھے مسیح موسوی، وہ تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ 4 گلیوں کے نبی تھے۔ اب یہ جو ہم کا لفظ آپ یوز کر رہے ہیں، آپ ہیں کون یار؟ ہم اللہ کہے تو کہے، ہم کون ہیں؟ یہ نہیں مجھے سمجھ لگا۔ ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم وہ ہیں، ہم وہ پوری 1.75 بلین پیپل حضور پاک کے امتی ہیں، اور آپ صرف 0.1 ہیں ان میں سے۔ آپ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، روئے نہیں، میں رو نہیں رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم کا جواب دے رہا ہوں۔ اب میں آپ کو ترقیات بتاتا ہوں، آپ نے تھوڑی سی بات کی تھی، میں آپ کو ترقیات، جماعت کی ترقیات۔ جب مرزا غلام احمد صاحب کی وفات ہوئی نا تو 4 لاکھ لوگوں نے ان کو اسی وقت مانا تھا، اس میں میرے بڑے بھی تھے، چاند اور سورج کا گرہن کا نشان دیکھ کر مانا، سامنے دیکھ کر مانا تھا، انہیں برصغیر میں لگا، لوگ انتظار کر رہے تھے اس وقت بھی۔ 4 لاکھ لوگوں کو چھوڑا، اس وقت برصغیر پاک و ہند تک کی پھیلی تھی جماعت۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام یہ کیا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اچھا اب یہ بات تو تھی، جب دیکھا نا علماء نے، تو علماء جب مخالف ہوئے تو وہ ہنسنے لگے اس بات پہ، جیسے آپ کر رہے ہو بھی کہ لو جی کیسے، یہ تو چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں سے آواز کیسے پوری دنیا میں پہنچے گی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت ہماری جماعت نے قرآن کریم کا کوئی پورا ترجمہ نہیں تھا کیا، سب سے پہلے اردو میں ترجمہ ہوا، اس کے بعد آج 79 زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ نے کیا ہے، باقی کسی کو جرت نہیں ہو سکی اور نہ ہونی بھی ہے۔ جرمنی جیسے ملک میں، میں ایک ملک لیتا ہوں جو سب سے تقریباً مہنگا مانا جاتا ہے،
وہاں پر الحمدللہ ہماری اس وقت 100 سے زائد مساجد ہیں. کیوں بنائی جی مساجد؟ بندے ہی نہیں ہیں، بندے 0.0 ہیں، تو مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں؟ کرایہ دینے کے لیے، او بھائی پیسے فیکٹ چیک لگانے کر کے لیے. لیں، آن لائن جائیں اچھا اور دیکھ لیں رکے احمدیہ رکے مسلمان کتنے رکے ہیں ٹوٹل رکے رکے مسلمانوں میں. اچھا رکے آن لائن کے چھوڑیں. اچھا پھر یو کے میں سب سے پہلی، لندن کی سب سے پہلی مسجد وہ بھی ہماری ہے. اسپین میں جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو جماعت احمدیہ نے وہاں پہلی مسجد بنائی جب سے اسلامی حکومت وہاں سے گئی. اس کے بعد جو قرطبہ میں پہلی مسجد بنی ہے وہ بنانے کا شغف بھی ہمیں ملا. افریقہ کے پورے گاؤں، افریقہ کے پورے گاؤں احمدی مسلمان ہیں. آپ ان کو دیکھیں وہ اردو بولتے ہیں، وہ ہر چیز مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کر انڈونیشیا، رہے ہیں. افریقہ اصل اور میں ان سارے بندوں کو آپ ہیں ملا گھڑے کے کے بتا رہا ڈڈو، ہوں آپ 0.1% آپ ہیں ہے بھائی. گھڑے کے مینڈک، گھڑے کے کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا، کنویں کا میں آپ کو ڈینائی نہیں کر مینڈک رہا، ہوتا ہے، اس کو میں نظر آتا افریقہ، ہے میں دو چار بتا رہا چیزیں. ہوں آپ کے پاس مسجدیں ہیں، میں بتا رہا تو ہوں آپ بھائی کے، آپ مسجدیں جو کیوں بناتا ہے کنٹریز انسان؟ لکھ رہے ہیں وہ ہیں. بھائی میں کیوں میرا بتا رہا ہوں بناتا ان سوال سب ہے کو ملا کے آپ طلعت بھائی. 0.1% ہے. اچھا ایک منٹ ہاں جی. یوسف بھائی، طلعت بھائی میرا سوال ہے کہ یہ بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، چشتی، قادری، نقشبندی، جتنے بھی 4 لاکھ فرقے ہیں امت محمدیہ میں، ان کو اکٹھا کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کے مقابلے میں تم میں بتا رہا ہوں سنگل مین سنگل سٹریم اسلام مین سٹریم نہیں نہیں، اسلام اور اس کے مقابلے میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا سارے ایک طرف ہیں، ایک طرف ہے، یہ نبی کریم اصل میں آپ پڑھتے نہیں ہو رسول اللہ کو نا، آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ یہ بات نہ کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں 72 ٹھیک ہے، حضور کہہ رہے تھے 72 جہنمی ہوں گے، اور آپ مجھے میں کہہ رہے ہیں بالکل 72 نہیں کہہ ٹھیک رہا ہے. 72 ٹھیک ہوں گے، تو ابھی میں آپ یہ کہہ تو کہہ رہے رہا ہیں، ہوں، میں آپ کہہ تو رہے بالکل ہیں نہیں، 72، میں نہیں آپ نہیں، کے میں خلاف ہیں. بالکل 72 ٹھیک نہیں کہہ رہا. میں بات کر رہا ہوں کہ 72 کے 72 آپ سے اختلاف رکھتے ہیں بہت وہ زبردست. جہنمی وہ ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ وہ اسلام جہنمی کے ہے نا، دائرہ کار سے باہر ہیں آپ لوگ. وہ جہنمی ہے نا، یہی تو بتا رہا ہوں. حضور نے ان کو جہنمی قرار دیا 72. آپ جہنمی نہیں کسی کو کہہ سکتے، یہ اللہ کے درمیان حضور نے فیصلہ کہا، ہے. میں نے نہ کہا میں حضور آپ صلی کو اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہا، کہہ سکتا ہوں، نہ آپ میں نے کسی کو کہا جہنمی کہہ سکتے. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضور کی بات تو مان لو. او بھائی حضور صلی اللہ حضور علیہ وسلم نے نے اس پہلو میں نہیں کہا جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ پھر کس حضور آپ پہلو کو میں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر آپ کس کیسے پہلو میں ازیوم کر کہا؟ رہے ہیں کہ حضور آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں. 72 ایک طرف ہیں، ایک طرف ہے نا، 72 نے بھائی فیصلہ کیا ہے. 72 آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، 72 آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، تو 72 سارے ہاں تو آپس میں بھی لڑ جنمی رہے تو ہیں. آپس میں لڑ رہے ہیں نا جنمی. اب آپ مجھے بتائیں وہ جنتی فرقہ کون سا امت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ کون سا بتائیں مجھے. میں کسی کے بارے میں کوئی پروڈکشن نہیں کر سکتا. جو حضور اللہ صلی کی اللہ علیہ وسلم نے کتاب جو پہ فالو بتایا وہ کرے تو گا بتاؤ وہی نا. جنت میں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی اس کو نہیں مانتے ہو، حضور کی باتیں نہیں مانتے آپ. اور قرآن میں ایک آیت میں لکھا ہوا ہے کہ محمد ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، نہ مجھے میرا پتا ہے کہ کیا ہوگا، میں جو میں نہ پوچھ رہا مجھے کسی ہوں، اور کا اچھا پتا ہے. میں یہ نا آپ کو قرآن کی ایک حدیث، ورس ہے. میں آپ کو نا حضور کی باتیں کچھ بتاتا ہوں، آپ نے پڑھا نہیں ہے رسول اللہ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے ادھر سوال کیا، حضور نے، صحابہ نے کہا حضور جنتی فرقے کو ہم کیسے پہچانیں گے. حضور نے یہ نہیں کہا ہر کسی کے پاس قرآن ہوگا، مینوں نہیں پتا، جنت جو مرضی چلا جائے، جو پڑھے گا، نہ بالکل نہیں. آپ والی باتیں نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو آپ باتیں بتا رہے ہیں نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیا کہ وہ جنتی فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوگا. صحابہ نے پھر سوال کر دیا اس کے اوپر. صحابہ نے کہا اس جنتی فرقے کو ہم کیسے پہچانیں گے. حضور نے آپ والا جواب نہیں دیا، یار ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا ہے، ہمیں کیا پتا کون جائے گا. نہ، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی فرقے کو پہچاننا ہے وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوگا. میرے اور میرے صحابہ. صحابہ نے ایک اور سوال کر دیا آگے سے،
صحابہ نے کہا اگر وہ جنتی فرقہ نہ ملا تو کیا کرنا ہے؟ حضور نے آپ والی باتیں کی نہیں جو آپ باتیں کرا رہے ہیں نا ہمیں، کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے کون جنت میں جائے گا، جس کے پاس قرآن ہے جو قرآن پڑھ لے، جو کلا کلا ہے. یہ بالکل نہیں کہا. جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنتی فرقہ نہ ملے 72 کے ساتھ نہیں رہنا، چاہے تمہیں درخت کی جڑیں کھا کے گزارا کرنا پڑ جائے، ان جہنمیوں فرقوں کے ساتھ نہیں رہنا. سر آپ پڑھا ہی نہیں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، چلو آپ پوری کر رہے ہیں. 72 73 ابھی پتہ نہیں اور بھی کوئی 2-4 بن گئے. اچھا وہ جنتی فرقہ تو بتا 72 دیں سے بہت اوپر کا آپ چلا گیا ہوا ہے. جی وہ جنتی فرقہ بتا دیں جو حضور نے فرمایا. نہیں میں وہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بات کو جھٹلا رہا ہوں کہ اس وقت 72 یا 73 نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ فرقے بن چکے ہیں اسلام. میری بات کو تھوڑی پہ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھوٹا کر رہے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں اس وقت ریالٹی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی وہ جو بات ہے، وہ جو آپ حدیث کوٹ کر رہے ہیں، وہ ویک حدیث ہو سکتی ہے جس کو کئی لوگ نہیں مانتے. ابھی علماء سناتا ہوں آپ کے، ہاں جی، آپ جس کو ویک کہہ رہے ہیں نا، ابھی علماء سناتا ہوں. علماء اس کو ویک کہہ ہی نہیں رہے. نہیں اگر قرآن میں وہ بات نہیں لکھی ہوئی، اگر لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کو ویک حدیث کہیں گے آپ؟ لڑ نہیں، آپ کیوں کہیں گے؟ علماء کا کام ہے نا، آپ کا کام تھوڑی ہے. بھائی کئی لوگ مانتے نہیں، ڈیفرنٹ حدیثوں کو کئی لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ویک ہیں، وہ قرآن سے مستشابہ نہیں ہے. جو چیز آپ کے عقیدے کے خلاف آ جائے تو اس کو کہہ دو. بھائی میں قرآن پہ جا رہا ہوں، قرآن میں اللہ حضور پاک کو کہہ رہا ہے کہ تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمہیں نہیں پتا نہ اپنا نہ ان کا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو کیا لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریڈکشن اس طرح کی کیسے؟ بغیر اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کس نے جنت میں جانا ہے اور دوزخ میں جانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا 10 بندوں کا. نہیں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے صرف میسج دیا اور وہ وارنر. سر سن لیں، سر آپ سن لیں، آپ نے نہیں پڑھا نا رسول اللہ کو. سر بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھا، پھر میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 بندوں کو جنت کی بشارت دی، 10 صحابہ کو. ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. یہ بھی جھوٹ بات ہے. دیکھیں آپ ساتھ بیٹھے ہیں نا، کوئی نیک بندہ ہے نا، کوئی اس کو کہہ دیتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں حضور نے کہا یہ نیک ہیں ان پہ رحمت. حضور نے کہا 10 کی خوشخبری دیتا ہوں. حضور پاک کسی کو دعا دیتے تھے، بشارت دیتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ دے سکتے تھے. طلعت بھائی یہ تو رسول اللہ کی باتیں نہیں مان رہے. بھائی جان میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں آج 600 صدی میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم 2000 صدی میں بیٹھے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہیں. سارا میسج قرآن میں کیری کیا ہوا ہے کہ پرافٹ محمد ایک انسان تھے، وہ خدا نہیں تھے، وہ وارنر تھے. اچھا مجھے قرآن سے پھر بتائیں. ہاں جی قرآن سے مجھے بتا دیں کہ قرآن کیا کہتا ہے فرقے بنانے؟ قرآن کہتا ہے کہ فرقے نہ بناؤ. قرآن کی فرقوں کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ جو مرضی کریں. قرآن عیسائیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے فرقے بنائے، قرآن بتاتا ہے کہ جودھزم نے فرقے بنائے. سر یوسف بھائی کون سی آیت میں کہہ رہا ہے قرآن فرقے نہ بناؤ؟ قرآن میں نے کہا، قرآن جب سیدھا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کو اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں نہیں پتا، صرف اللہ فیصلہ کرتا ہے. یہ اللہ، یہ قرآن میں ابھی تمہیں آیت لا دیتا ہوں، یہ پڑھو اس کو. فرقوں کی بھی لا دیتا ہوں اور یہ بھی آیت لا دیتا ہوں. جی دونوں لا دیں مجھے. جزاک اللہ. بھائی لگتا ہے حدیثوں کے منکر ہیں، پہلے بھی میں نے حساب لگایا تھا ان کا. یہ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ جو ہے نا حدیثوں کے منکر ہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی ویک ہیں ساری کی ساری. سبحان اللہ یار، ایسے تو ساری جو بھی حدیث ہے ویک کر دو بھائی. بھائی جان میں آپ کی باتوں کو ویک کرتا ہوں. جو ڈاکٹر غلام احمد صاحب کہتے ہیں نا، منو جبریل وہ فرشتہ آ کے میرے کان میں یہ کہہ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ویک ہیں. قرآن کی طرف آئیں، وہ انسانوں کی باتیں ہیں. قرآن جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں، پراپٹ محمد کے الفاظ نہیں ہیں. وہ آیت دینا، قرآن از دا ورڈ آف گاڈ. سر پتہ ہے مجھے آیت دینا. وہ آپ آیت لینے گئے تھے، واپس آ کے بغیر لیا. سیکنڈ ٹھہرے، آپ بول رہے ہیں نا، پھر اس لیے میں وہ فرقوں والی نہیں. میں تو لوگوں سے بات تو میں نے کرنی ہے نا. آپ آدھا گھنٹہ نہ لائیں تو میں خاموش تھوڑی بیٹھا رہوں گا. میں نے لوگوں سے تو باتیں کرنی ہے. وہ فرقوں والی ضرور لائیے گا. وہ فرقوں والی کوئی بتا رہے تھے آپ کے، وہ ضرور لائیے گا. دیکھیں جی اب میرا نا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور جو نماز والی حدیث ہے نا میں کہتا ہوں ضعیف ہے. وہ ویک ہیں بھائی. ایسے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں، ایویں ٹکرے مارتے رہو. رمضان آ رہا ہے، نماز کے بارے میں، پریئر کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے، وضو کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے،
ہاں ہاں پر یہ نہیں نا بتا رہا 2 پڑھنی ہے 4 پڑھنی ہے 8 یہ سارا 2 یا فیک 4 ہے پڑھنی ہے، اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں. جی 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 جو جی فرشتے جی جی جبرائیل پہلے تھے یہ نا، تو لے سر وہ پہلے وہ محمد تو صلی لے اللہ آئیں علیہ سر وسلم کو پہلے وہ تو لے پریکٹیکلی آئیں سکھاتے تھے کیسے سر پڑھنی پہلے ہے. وہ تو لے آئیں سر پہلے وہ تو لے آئیں جو آپ لینے گئے ہیں وہ تو لے آئیں سر جلدی سے واپس آئے تھے. ابھی جو روزے آ رہے ہیں نا میں تو کوئی نہیں رکھنے پائی، ویک ہے، ساری باتیں ویک ہیں، سب ویک ہے، سب ویک باتیں جناب. جو دل کو نہ لگے اس کو ویک کر لینا چاہیے، اور جو لگے دل کو اس کو مضبوط پکڑ لینا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے یہ مضبوط ہے. جی آ جائیں دوست جنہوں نے بات کرنی ہے. طلعت بھائی لگتا ہے وائرل نہیں ہو رہی. ابھی لگائی ہے مسعود بھائی، لگتا ہے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہے لگائی کو، پہلے نہیں لگائی. نہیں آدھا گھنٹہ کدھر طلعت بھائی، 35-40 منٹ 50 منٹ ہو گئے. آپ جی پہلے تو آپ 88 جی 21 میں کھول 22 پڑھ لیں جی ذرا. ایک 88 منٹ میں کھولے. ایک منٹ سر، ایک منٹ. یہ 88-21 کیا نمبر لگے ہوئے ہیں 88 چیپٹر ہے، اور 21 سے 22 یہ 2 ورسز آپ نے پڑھنی سر؟ ہے. چیپٹر نہیں نا، مجھے 21 صورت بتائیں، صورت اور آیت بتائیں نا. میرے پاس نمبر والا قرآن نہیں ہے بھائی، آپ نے پتہ نہیں کون سا رکھا ہوا ہے. میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو آیات ہیں اور صورتوں کے ہیں. صورت بتائیں 88-21 یہ کیا ہوتا ہے؟ سورۃ الغاشیہ ہے، ٹھیک ہے نا. گاسیہ کے غاسیہ، گاف سے گاسیہ تو کوئی نہیں ہے، غین سے یہ غاسیہ. 80 نام بتا دینا بھائی صاحب. HASIYAH انگلش میں. کیا غاسیہ؟ جی 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 جی. سورۃ غاسیہ کا نمبر کیا ہے؟ اب یہ آپ نے یہ 88 ہے ویسے جو میرے جو مین قرآن کی جو چیپٹرز میں، لیکن یہ 21 اور 22 ورس آپ نے پڑھنی ہے اس کی. اب ذرا ان لوگوں کو ذرا یہ پڑھ کے آپ نے سنانی ہے پلیز. ایک میں سورت آپ کے دل باغ جاسیہ باغ ہو جانے ہیں اس کو سن کے جی نا، جی دل باغ باغ جی ہو جی جائے گا. میرا تو پورا قرآن سن کے باغ باغ ہو جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی، یہ بس ذرا رسول سنیں. اللہ کی جو باتیں ہیں نا وہ سن کے ذرا بندہ ڈاماڈول ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ویک ہے، یہ نہیں ٹھیک. اچھا یہ پڑھے تو صحیح ہے، رسول اللہ کے بارے میں ہی بات لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. جی 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 یہ ذرا پڑھیے گا آپ، ایک میں نکال تو لوں اردو میں ہی پڑھیے گا. میں تو بس انگلش میں ہے، جی لیکن جی آپ اردو میں پڑھیے. آپ تو انگریز ہیں بھائی سر، آپ تو انگریز لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا سورت غاسیہ کہہ رہے ہیں نا؟ جی 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 21 رات ابراہیم. اونچی پڑھے نا ذرا، لوگوں کو ذرا آپ کی طرف. اور بھائی ابھی تو کھول رہا ہوں، ابھی تو نکال رہا ہوں سارے. اچھا 21 تو سورت انبیاء ہے، پتہ نہیں کیا بتائی نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کو غاسیہ بتا دیا. آپ یہ 88 چیپٹر ہے، غاسیہ اس کو نکال کہتے رہا ہوں نا سر، ہیں، اور اس کی ورس ہے 21 اور 22. بلکہ جو بھی سن رہے ہیں وہ بھی پلیز ذرا ضرور دیکھیں جی. اس میں نکال لو سارے جی. سورت غاسیہ نکال لیے جناب. 21 میں جانا اور ہے اس میں. 21 اور 22 2 آیات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے، بس شاندار قسم کی آیات اچھا ہیں. جی ذرا پڑھیے گا ذرا. اچھا جی سر پڑھ رہا ہوں، آپ خاموش ہوں سر، آپ خاموش ہو جائے تو میں پڑھتا ہوں. 18 سے پڑھتا ہوں میں اس کو. اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، 19 نمبر ہے. اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، 20 نمبر. اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے، 21 ہے. پس آپ نصیحت کر دیا کریں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. 22 ہے. آپ کچھ ان پر دروغہ نہیں ہے. جی سر اس میں کیا لکھا ہوا ہے بتائیں. آپ کو ان پہ کیا، آپ ان پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دروغہ نہیں ہے. دروغہ کیا؟ دروغہ یہ زبردستی کرنے والا، کوئی ڈنڈا لے کے سر میں چوکیداری، یا کہ منو ہی منو میری بات. اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے ترجمہ بھی ویسے کوئی عجیب ہی کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے اوپر کوئی دروغہ یا ڈنڈے، تمہارا کام صرف پیغام دے. میں نے تو ان سے ترجمہ غلط کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں ترجمہ غلط کیا ہے. سر سامنے آئے نا یوسف صاحب. یوسف صاحب کون سا ترجمہ غلط کیا میں نے؟ چلو جی یوسف صاحب سامنے آؤ گے تو بات ہوگی نا. ہاں جی آگے سر کون سا ترجمہ غلط کیا تھا میں نے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر کنٹرولر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ دروغہ ہی کہتے ہیں نا اس کو اردو میں. آپ کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہے، آپ کا کام صرف ان کو پیغام پہنچا دینا. ٹھیک ہے، میں نے کب انکار کیا اس سے؟ میں نے ٹھیک ہے. اس میں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ
جو آپ کہہ رہے ہیں نا ججمنٹ پرافٹ محمد نے کہہ دیا جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا، اور پرافٹ محمد کا کام نہیں ہے یہ. پرافٹ محمد کا کام صرف وارن کرنا تھا کہ دیر از اے ون گاڈ، اس کی ورشپ کرنی ہے. پرافٹ محمد کی جواب یہ نہیں تھی کہ لوگوں کو فیصلہ کریں کہ وہ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے. وہ ساری باتیں جھوٹی ہوگی. اچھا وہ فرقے والی بھی دے دیں مجھے. ہاں جی، اب یہ ہوگی نا ایک، آپ کو اب یہ سمجھ لگی ہے، جو جتنے سننے والے ہیں پلیز اس ورس کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پرافٹ محمد کبھی بھی ججمنٹ پاس نہیں کریں گے کسی کے بارے میں کہ وہ دوزخ میں جائے گا یا جنت میں، کیونکہ یہ اللہ کے پاس مان لیا سر وہ جھوٹی تھی، مان لیا حضور کی باتیں جھوٹی تھی. اچھا اب میں آپ کو دے رہا ہوں آگے آپ کی فرقے والی ہے. تھینک یو سر. تمام لوگ سن لو کہ حضور کی وہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، کوئی اس کو سچا نہ سمجھے. بھائی بتا رہے ہیں بھائی باتیں کوئی بھی بنا لے. اب ڈاکٹر صاحب یہ غلام احمد صاحب نے کتنی بنائی ہوئی ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اب اس کو ہم کیا کریں؟ اسے سن سکتے ہیں بس ٹھیک ہے، آپ لوگ پڑھتے رہیں اس کو. جی اب ڈاکٹر غلام احمد صاحب کچھ بھی بات لکھ دیں، اس میں مجھے کیا اس سے اعتراض ہے؟ آپ کریں جو مرضی لکھیں، حدیثیں لکھ دیں، خود ہی لکھ دیں. قرآن لیں سر، قرآن لیں. قرآن چھوڑ کے بندہ ادھر پتہ نہیں کیوں. جی قرآن چھوڑ کے ادھر تو جانا ہی نہیں چاہیے سر. لے آئے نا، انتظار کر رہا ہوں میں. جی ایک منٹ ہولڈ کریں. فرقوں والی جی بالکل. تمام لوگ سن لیں، صرف قرآن ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جھوٹی ہیں بھائی. وہ کسی کو خوشخبریاں نہیں دے سکتے جنت دوزخ کی، اور یہ جو آپ کو خوشخبریاں دجال دجول عیسیٰ اوسیٰ والی دی ہیں سب جھوٹی ہیں یہ بھائی. اچھا وہ کوئی خوشخبری نہیں دے سکتی. یہ نوٹ فرما لیں تمام دوست. یہ ویسے اچھا کیتا ہے یار، نمازیں نمازیں کوئی نہیں پڑھنی بنے اس سے ساری جھوٹی. سلاد سورت یونس جون سا ہے نا جی، سورت یونس ابھی نکال لیتا ہوں. یہ 10 چیپٹر ہے سر. ایک منٹ آرام سے چلا کریں نا، ابھی میں نکال لیتا ہوں. اچھا یہ سورت یونس کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی سورت یونس یہ 10واں چیپٹر ہے. اس کی 108 پڑھ دیں ذرا پلیز. ایک اس میں سورت یونس کی 8 نمبر پڑھنی ہے. 108 108. تو یہ آپ نا پڑھتے بھی بڑا گھبرا کے ذرا آرام سے خوش ہو کے ذرا پوری پڑھا کرے، پتہ لگے آواز میں جان. اچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کس مولوی صاحب کا ترجمہ پڑھوں گا؟ یہ کچھ آپ اپنے مولوی صاحب کا ترجمہ پڑھیں جو آپ کا ہے، کوئی بات نہیں. اس کو مان لیں گے آپ ہمارے؟ ہاں بالکل، آپ کی بات سنوں گا، وہ کریکشن کر دوں گا نا اگر کوئی ہوئی، لیکن آپ پڑھیں اپنی، کوئی بات. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے پرواہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا. سر میں اب یہ دیکھ لیں، پرافٹ محمد مسلط نہیں کیے گئے، جس نے آنا ہے میرا عقیدہ ہی نہیں ہے مسلط کیے گئے، میرا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. اب آپ اس سے بھی اندازہ لگائے، وہ یہ نہیں کہیں گے وہ تو دوزخ میں ٹر گیا، تو جنت میں جا رہا ہے، یہ سبجیکٹ میٹر ہی نہیں ہے. جی وہ فرقوں والی لا دینا، فرقوں والی. اب میں فرقوں والی پہ جا رہا ہوں. جی یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کسی پہ مسلط نہیں کیے گئے، زبردستی نہیں کرتے تھے. وہ صرف پیغام دیتے تھے، وہ بتاتے تھے لوگوں کو. 10 لوگوں کو بتایا حضور نے، عشرہ مبشرہ کو، کہ ان کو جنت کی خبر دی تھی، وہ جھوٹی تھی. بھائی بتا رہے ہیں ہمیں وہ جھوٹی باتیں ہیں، کوئی ان باتوں پہ یقین نہ کرے مسلمانوں. یہ لیکن جو ہیں مین اسٹریم مسلمان وہ تو سارے مانتے ہیں اس کو. دیکھیں میں جھوٹی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اگر آپ میرے پاس بیٹھتے ہیں، ایک منٹ میری ایگزامپل سن لینا. آپ ایک میرے پہ ایک بات کر رہے ہیں، میں اس کو کلیئر کرنے کا نہیں، میں مین اسٹریم مسلمان ہی ہوں، میں بھی مین اسٹریم مسلمان ہی ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم تو کچھ بھی نہیں، جو آپ نے بتایا تھا میں نے جو آپ کو قرآن کی ڈائریکشن دی ہے، اس ڈائریکشن کے مطابق حضور پاک کسی کے دوزخ یا جنت کا فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ اپنے چچا کو بھی نہیں بچا سکتے تھے، ان کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، مسلمان ہمیں بتاتے ہیں وہ بھی وہ اس کو نہیں بچا سکتے تھے. وہ بھی اللہ نے کہا کہ بھی پیچھے ہٹ جاؤ. جی سر وہ فرقوں والی ہے، فرقوں والی. جی آپ کو میں اگزامپل یہ دے رہا ہوں. حضرت جو سر وہ سمجھ آگے نہیں بچا سکتے کسی کو. ہاں جی اگر کوئی بچا سکتے نا تو بشارتیں پھر وہ اپنوں کو ہی دے دیتے، اپنے چچا کو بشارتیں. سب جھوٹ بولتے ہیں مسلمان، جھوٹ بول کے بتاتے ہیں. نہیں وہ پھر اپنے چچا کو کہتے تم جنت بھی جاؤ گے، گھبرا نا. جی میں کو تو سمجھ آ گئی، میں صرف مسلمانوں کو بتا رہا ہوں. جھوٹے کہیں کے ہمیں بتاتے ہیں کہ 10 کی بشارت دی تھی، سارے جھوٹے. ہاں کسی کو یہ کہہ دینا کہ آپ اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، یہ کوئی بری بات نہیں. یہ پرافٹ محمد بالکل کر سکتے تھے یہ بات. سر فرقوں والی کا انتظار کرو، فرقوں والی کا انتظار کرو.
یہ جتنے بھی مسلمان آپ کو بتاتے ہیں نا کہ حضور نے 10 بندوں کو بشارت دی تھی، وہ جھوٹ بولتے ہیں. سارے مسلمان جھوٹے ہیں، نبی پہ جھوٹ بولتے ہیں. بھائی نے بتایا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. ان کا یہ نہیں تھا اختیار کہ وہ کسی کو جنت کی بشارت دیں. یہ جو جتنے بھی ہیں 1.5 ارب، یہ جھوٹ بولتے ہیں. بھائی جھوٹے لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہیں. تو لیا سب نے. آج کے بعد اگر جو بھی وہی مسلمان آئے کہنا جھوٹو، ہمیں جھوٹ بولتے ہو. 1.5 ارب مسلمان نے جھوٹ کیا ہوا ہے سارا دین. جی عبدال بھائی السلام علیکم. عبدالحمید بھائی تعارف کروا دیں آپ اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے صرف نا یہ چینج کی ہے پکچر. اچھا بھائی چلیں میں السلام بھائی اب ویٹ کر رہا ہوں قرآن کی آیت لے آئیں. جی جی آپ کو پتہ لگ گیا یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے مسلمان آپ لوگوں سے. حضور نے کسی کی جنت کی بشارت نہیں دی تھی. سارے جھوٹے لوگ ہیں، ان کی باتوں پہ یہ سب جھوٹ بتاتے ہیں آپ کو. قرآن کی آپ چیپٹر 3 نکال لیں اور 103 ورس کو پڑھ دیں ذرا پلیز. آل عمران کو؟ ہاں جی آل عمران کو بالکل. بڑا نام یاد ہے، دیکھ لیں. ہاں وہ تو یاد ہے. اچھا وہ نمبر کون سا ہے اس کا؟ ایک تو پیچھے چلا جاتا ہے بھائی. 103 ورس ہے اور تیسرا چیپٹر ہے. اس کو میرا بھائی یہ جو پیچھے نیچے سننے والا آیا نا یہ کھول لے. نہیں 103 ورس ہے، چیپٹر تیسرا ہے. اللہ کے اب مجھے نہیں پتا کہ غلام احمد صاحب نے کوئی چیپٹر. یار یہ جو گنتیاں منتیاں بتا 3 13 24 48 سورت بتاؤ یار. اچھا سورت آل عمران ہے بھائی جان. آل نہیں ہے، آل عمران ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ لکھ لیں اس کو، آپ پڑھیں اس طرح جس طرح پڑھنا چاہ رہے ہیں. اس کا ہاں اب آیت کون سی ہے اس کی؟ 103. 103 آرام سے پڑھنا ذرا، جلدی بہت پڑھتے ہیں. جی جی آرام سے ہی پڑھیں گے یار، ٹینشن کس چیز کی؟ آپ آرام سے ہی پڑھیں گے اپنی اردو میں. غلام احمد صاحب کی اردو میں ہی پڑھیں. نہیں آپ بدتمیزی نہیں کریں. اچھا یوسف صاحب میں تمہاری ماں ٹھوک دوں گا ادھر مرزا صاحب پہ بدتمیزی کی تو سلوار اتار کے نہیں غلط بات ہے. میں 3-4 دفعہ برداشت کیا میں نے اس بندے کو. کوئی بات نہیں کی انہوں نے. نہیں غلط بات کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے مرزا صاحب کے اوپر؟ تیری ماں نے تجھے تربیت نہیں کی تیری. یار میں نے تو کوئی بات نہیں کی. میں نے کیا تمہاری ماں نے تمہاری تربیت نہیں کی. تیری ماں کی گلابی اردو کی طرح پڑھوں جیسے تیری ماں پڑھتی تھی ویسے پڑھوں. مسعود بھائی شوخی نہ کرو یار، شوخی نہ کرو بھائی یار پلیز غصہ نہ کریں. یوسف صاحب جیسے 103 میوٹ رکھو جب تک. یوسف صاحب جیسے آپ کی ماں پڑھتی تھی ویسے پڑھوں. چلے مسعود بھائی جان میں آپ سے کوئی بھی بری بات نہیں پڑھوں گا. بدتمیزی نہیں کرنی ہے آپ نے. آپ کو میں نے بتا دیا یوسف صاحب بدتمیزی کریں گے تو اپنی ماں کو یہاں سے ننگا کروا کے جائیں گے. یہ میں بتا دوں. 103 پڑھے جی 103 میوٹ لگائیں، مائک میوٹ رکھیں اپنا جی 103 پڑھیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جناب، آپ اس وقت سے نا ٹونٹ کرتے جا رہے ہیں. اچھا جی آپ کو اتنا چلاک نہ سمجھو. ہم آپ جیسے روز نا بتائیں جی کٹھے بٹھاتے ہیں ساروں کو. بتائیں جی آپ کی امی کی طرح میں پوچھ رہا ہوں، آپ کی امی کی طرح غرارہ پہن کے چمک ہو کے پڑھنا ہے کیسے پڑھنا؟ مسعود بھائی چھوڑیں. ہاں مسلم بھائی کوئی بات نہیں، غصہ نہ کریں آپ. کوئی نہیں، میں نے آپ کو کوئی بری بات نہیں کرنی. ہاں جی جزاک اللہ. آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو. یار یہ ترجمہ بھی مسلمانوں نے غلط کیا ہوا ہے. اور پھوٹ نہ ڈالو لکھا ہوا ہے، حالانکہ پھوٹ نہیں، تفرقے میں نہ پڑو. اور اللہ تعالیٰ اس وقت کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. پس تم اس کی مہربانی سے بھائی ہو اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اسے اگلی بھی پڑھ دوں؟ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب مجھے تھوڑا سا بول لینے دے اس کو ذرا، میں ایکسپلین آپ کو کر رہا ہوں. جی بتائیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے میں مت پڑھو. آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا یہ قرآن کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ کی رسی کیا؟ اچھا اللہ کی رسی کیا ہے پھر یہ بتا دیں مجھے. آپ بتائیں نا. آپ میں تو بتا رہا ہوں قرآن ہے اللہ کی رسی. وہ آپ کہہ رہے ہو نا، اللہ نہیں نا بتا رہا. آپ بتا دیں کہ اللہ کی رسی کیا ہے، آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں. آپ مجھے اپنا ترجمہ دے دیں نا. میں کہہ رہا ہوں
ترجمہ تو ہے ہی نہیں نا، اس میں تو رسی لکھا ہوا ہے، ترجمہ تو رسی ہے، ترجمہ تو ہے آپ ہی نہیں۔ بتا دیں کہ اللہ کی رسی کا کیا مطلب ہے؟ سر آپ نے جب کہا کہ میں بتاؤں گا، تو جب آپ نے کہا کہ اللہ کی رسی قرآن ہے، میں کہا اللہ تو نہیں کہہ رہا میری رسی قرآن ہے، آپ کو کس نے بتایا اللہ کی رسی قرآن ہے؟ اللہ جو ان سے ہے نا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کی اللہ کی گائیڈنس ہے، اللہ کی لائٹ ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کے اندر ہدایت ہے، قرآن کے اندر روشنی ہے، قرآن کے اندر آپ کے لیے نالج ہے۔ اگر آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور تفرقے اور سر رسی لڑائیوں ہے میں یہ کیا؟ فرقہ، یہ جو رسی سیکٹ ہے خوشی سے، کیا؟ ہاں جی، سر اللہ رسی، کی گائیڈنس سر ہے، رسی اللہ کی پوچھو، لائٹ ہے، اللہ کا نالج ہے۔ قرآن کو کس نے پڑھے، بتایا آپ کو یہ؟ کس نے بتایا یہ آپ کو قرآن اللہ کی بتا رہا رسی ہے آپ قرآن؟ کو، یہ قرآن کہاں آپ کو بتا رہا بتا ہے؟ رہا کہاں ہے۔ بتا رہا ہے؟ یہ آپ نے کہاں بتا 103 رہا میں ہے؟ پڑھا ہے ابھی۔ اس میں تو لکھا اللہ کی رسی کو پکڑ لو، آپ کہہ رہے ہاں تو قرآن کو اچھا، اب مجھے آپ بتائیں، اگر فرض کریں میں نے آپ کو ایک اچھا جی، چیز کے آگے لیے، اب آپ اس آگے کو چلتے ریجیکٹ ہیں، کرتے ہیں، جی اب اب آگے آپ چلتے ہیں، اب آگے آپ غلام احمد صاحب کی وہ لے آئیں کتاب جس میں انہوں نے اس کا کیا ترجمہ اچھا کیا ہے، وہ بتا جی دیں۔ اب آپ کی امی کی کتاب لاؤں، انہوں نے کیا یار ترجمہ آپ کیا؟ پھر امی کی غصہ لاؤں؟ کر کے، میں نے غلام صاحب کا کہا ہے، میں نے نہیں غصہ کیوں رسپیکٹ سے کیا ان میں کا نے؟ نام لیا ہے میں بھی کہ رسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں، آپ آپ کی والدہ جناب محترمہ کی لے آؤں، مرزا غلام آپ کی احمد والدہ صاحب کی محترمہ کی، کتاب آپ سے کی والدہ، ترجمہ کر کے بتائیں کہ اللہ کی رسی کا کیا ترجمہ ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کی کتاب سے لے آؤں، سر میں اپنی کیوں، والدہ محترمہ کی؟ سر دیکھیں آپ پلیز، آپ بری جی بات جی کر رہے ہیں۔ سر میں بری کہہ رہا ہوں بات ہے کہ کسی آپ والدہ ایک کا ترجمہ لینا، ریسپیکٹڈ شخص ہے، آپ کی جناب والدہ رسپیکٹڈ حضرت نہیں؟ مرزا چلیں غلام جزاک احمد اللہ، صاحب کی بہت کتاب سے شکریہ بتا دیں۔ سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اچھا جی، اس سے اگلی آیت ہے، وہ میں پڑھنے لگا ہوں، اس کا کوئی مسلمان آ کے جواب دے مین اسٹریم سے۔ اگلا تو سر سن لیں، اب آیت سن لیں پلیز۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ سر یہ جماعت کون سی؟ یہ والی چاہیے مجھے۔ امی کی کتاب سے یہ پوچھو کون سی آیت ہے؟ جی جی ذرا آپ مجھے آیت بتا دیں، میں ذرا آیت پڑھ لیتا ہوں، یہ والی جو آپ بتا رہے ہیں، یہ آیت بتا دیں، یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ اگلی آیت کون غصہ سی ہی ہے کر یہ بتا دیں۔ ہاں 104 نمبر 104 104 ہولڈ کرنا، اب 1 منٹ ہولڈ پڑھا کر ہی لیں، ٹھیک؟ جی جی کریں گے 103 پڑھ لیا، 104 کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب 104 ہم پڑھ لیتے ہیں، ہاں 1 منٹ 103 پڑھ ہولڈ لیا، 104 کا پتہ ہی نہیں۔ میرا بھائی جو ہوتا ہے نا آج غصہ کر گیا، میں نہیں سمجھتا کہ تم اتنا غصہ کرتے ہو، شیخ محمد کیونکہ صاحب نے 103 پڑھا دی، 104 پڑھ اب 104 بھی ہم پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ پڑھیے جی، پڑھیے وہ جماعت بھی بتائیے ہمیں، شیخ محمد صاحب کی نکلے گی جماعت انشاءاللہ تعالی، ڈاکٹر شیخ محمد صاحب کی نکلے گی۔ جب بن سکی نہ بات کوئی ہیر پھیر سے۔ سر 104 کا بتائیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جی ان لوگوں میں سے بنے among those people جو آپ کو سکسیس کی طرف لائے، گائیڈ۔ دیکھیں آپ اس کے آخری ورڈ دیکھیں نا اس ورڈز کے۔ اب پتہ میرا فون ہے نا، میں اس کو ایگزیکٹ نکال نہیں سکتا، اگر نکالوں گا پھر میری آواز چلی جاتی ہے۔ اللہ اس میں کلیئرلی بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ڈائریکشن کو کلیئر کر رہا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں۔ اللہ اوپر کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 میں کہہ رہے ہیں اللہ کی رسی، آپ کو رسی پہ، آپ کو رسی میں کنفیوژن آ رہی ہے، 104 کا پوچھ رہا ہوں۔ ہاں نہیں، پر 3 کا پڑھنا ضروری ہے 104 کو سمجھنے کے لیے۔ کس نے پکڑی ہوئی ہے سر رسی؟ یہ ٹھیک ہے، بریلویوں نے جو پکڑی ہے رسی۔ چلو رسی دیکھ لیتے ہیں، رسی دیکھ لیتے ہیں، اگر سر جو رسی دیکھ لیتے بندے ہیں۔ قرآن پہ سر رسی قائم دیکھ رہیں لیتے گے، ہیں۔ جو جی بندے جی تفرقے میں نہیں پڑیں گے، اللہ کہہ رہا جی ہے، جی میں جو پوچھ رہا ہوں بندے بریلوی جو اللہ ہیں، کی سر قرآن کو سر سن لیں فالو نا، کریں سر گے، سن لیں۔ وہ سر یہ اس جو بندے کامیابی کون میں ہیں؟ پہنچ جائیں گے۔ سر یہ جو بندے کون ہیں؟ کہاں ملیں گے یہ جو بندے؟ یہ کہاں ملیں بندے گے وہ ملیں گے جو قرآن پہ اپنا اچھا سر کدھر؟ ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں سن لیں میری کدھر بات، ملیں گے کدھر؟ جو قرآن پڑھتے ہیں اور وہ تو بریلوی میں پڑھتے ہیں سر، بریلوی پڑھتے ہیں، اور قرآن جو اچھا پڑھتے قرآن، ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ قرآن کی ایک ورس میں نے آپ سر کو مجھے بتاتا بندہ ہوں، چاہیے، آپ اس کے سر بارے میں بندہ چاہیے حدیثوں نا کا مجھے۔ مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے سر ساتھ، مجھے ٹھیک ہے؟ سر حدیثوں پہ نہیں جانا، حدیثیں تو جھوٹی ہیں ساری، وہ تو جھوٹی ہوتی نہیں ہیں۔ میں وہی کہہ سر رہا ہوں مجھے نا، سر وہ جو بندے جو ہیں، جو بندے ان میں سے کوئی جو میں سے کچھ بندے مجھے بتا دیں کہ یہ ہیں، میں سر ان کی صحبت بھی اختیار کر لوں۔ دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کسی کی بھی صحبت اختیار کر لیں جو بندہ آپ کو قرآن سکھا رہا ہے، کسی کی بھی صحبت اختیار کر لیں۔ بریلویوں نے سکھایا تھا مجھے، اگر کسی نے بھی آپ کو سکھا رہا ہے، آپ اس کو خود پڑھیں، ریسرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا سکھا دے گا۔ ابھی آپ اچھا میں آپ کو یہ بھی ایک ورس دے دیتا ہوں، چلے بڑی اچھی بات، نہیں آگے نہیں جانا، اس پہ فیصلہ میں اسی اپنے ٹاپک، میں اپنی اسی بات کو کنفرم سر کرنے کے لیے مجھے آپ کو ایک قرآن کی ایک ورس دیتا ہوں۔ سر یوسف صاحب سن لیں نا،
مجھے بریلویوں نے جو دین سکھایا ہے قرآن، وہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ یار مجھے نہیں، میں تو کسی بریلوی کو نہیں مانتا یا کسی سیکٹ کو نہیں مانتا، میں تو سر بس میں نے تو مین یہ خود سے پوچھا ہی قرآن نہیں پڑھتا ہے ہوں. ڈاکٹر ٹھیک ہے، صاحب، میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں آپ ان کو مانتے کہ نہیں. صحیح کہتا ہے عمران خان، ایک پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے دماغی کمزوری ہے ان کی. سر میں نے یہ نہیں پوچھا آپ سے کہ آپ بریلویوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، میں نے تو سوال ہی نہیں کیا. میرا سوال یہ تھا کہ بریلویوں نے جو مجھے قرآن سکھایا وہ صحیح سکھایا کہ غلط سکھایا؟ اللہ نے آپ کو قرآن سکھانا ہے. ہر انسان کی گائیڈنس اللہ کی ابھی تو طرف آپ سے. مجھے کہتے ہیں جو بندے، اچھا جو اللہ نے مجھے قرآن سکھایا، سر سن لیں، آپ سن لیں سر، سن لیں نا. اللہ نے جو مجھے قرآن سکھایا ہے وہ صحیح سکھایا کہ غلط سکھایا ہے؟ ہاں، اللہ نے آپ کو جو قرآن سکھایا ہے وہ اللہ ہم سب کو گائیڈ بھی کرے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں، دوزخی آپ کا ہیں نہیں میں پوچھ رہا دوزخی سر، آپ کا وہ سر، آپ کا چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں. پائن اللہ نے جو مجھے قرآن سکھایا وہ صحیح سکھایا کہ غلط سکھایا؟ اب یہ اللہ آپ نے کا اور مجھے یہ اللہ کا سر راستہ. آپ سن لیں نا. ہاں، اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے نا، مجھے یہ قرآن نہیں ہے، یہ نبی ہے. مجھے تو اللہ نے یہ سکھایا. اب صحیح سکھایا کہ غلط سکھایا؟ دیکھیں اللہ نبی کو خدا نہیں بناتے ہیں. نبی میں نے اللہ کے ملازم ہیں. میرا یہ سوال سر، نبی کے لیے لفظ یوز ہوا ہے سرونٹ آف اللہ. ایک منٹ میوٹ کر کے بات کرتے ہیں بھائی سے. میرا یہ سوال نہیں ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ سرونٹ ہوتا ہے، نبی اللہ بناتا ہے، نبی ادھر جاتا ہے. میرا تو یہ سوال ہی نہیں ہے. صحیح کہتا ہے عمران خان، دماغی طور پہ مفلوج قوم ہے، خوراک صحیح نہیں ملتی. میرا یہ سوال ہے، آپ نے کہا قرآن اللہ سکھاتا ہے، اللہ نے مجھے قرآن سکھایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو رسی ہے نا یہ نبی ہے. اب میں پوچھ رہا ہوں اللہ نے مجھے صحیح قرآن سکھایا کہ غلط سکھایا؟ یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں اللہ نے تو چیزیں ساری کلیئر کی ہوئی ہیں، آپ اس کو جس طرح مرضی سمجھ لیں. نہیں، مجھے تو اللہ نے سکھایا نا. ابھی آپ نے بتایا اللہ قرآن سکھاتا ہے، اللہ نے مجھے قرآن سکھایا. یہ رسی جو ہے نبی. دیکھیں اللہ نے آپ کو ایک اچھا ذہن دیا ہے، آپ ایک باشعور آدمی. ابھی آپ گالیاں نکالنے شروع کر گئے، لیکن آپ کے دین میں تھوڑا خوف آیا. پی صاحب نے آپ نے کسی میری ماں کو کچھ کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کے دل میں کوئی خوف ڈالا اور آپ دوبارہ بہتری کی طرف آ گئے. لیکن میں نے آپ کو رسپونڈ نہیں کیا، بری بات کا رسپونڈ نہیں کرا. اللہ نے مجھے قرآن سکھایا، اللہ نے مجھے قرآن میں بتایا یہ رسی قرآن نہیں، یہ نبی ہے. اللہ نے ٹھیک سکھایا، مجھے غلط سکھایا. اب مجھے اللہ نے سکھایا تھا کہ کوئی بندہ بدتمیزی کرے، تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. ٹھیک ہے، آپ نے حالانکہ آپ نے میری ماں کو کہا، لیکن میں نے آپ کی ماں کو کچھ نہیں کہا. سر قرآن کی طرف میں نے ایگزامپل دے رہا ہوں نا. آپ نے میری ماں کو ناچنے والی کہہ دیا، یہ کہہ دیا. میں نے آپ کو اس کے جواب میں آپ کی ماں کو یوسف صاحب قرآن، تو یہ مجھے قرآن سے میں نے سیکھا ہے. جی الحمدللہ. یہ اللہ نے مجھے بتایا یہ رسی جو ہے یہ نبی ہے. اللہ نے صحیح سکھایا. اب ویسے ایک بات بتائیں، آپ کو شرم آئی ہے؟ ویسے آپ نے جو بات کی تھی مجھے تو بہت افسوس ہوا. آپ ویسے اتنے اچھے بندے ہیں، لیکن آپ جب وہ بات کر رہے تھے مجھے تو افسوس ہو رہا تھا کہ آپ جو دو پرسنالٹی وہ جو ٹونٹ کر رہے تھے آپ مرزا صاحب پر، وہ قرآن سر میں ٹونٹ کر دوں بے شک، میں نے کوئی گالی تو نہیں نا نکالی. یوسف صاحب قرآن کی طرف آ جائیں کہ اب یوسف صاحب نہ بھاگ رہے ہیں. جب بن سکی نہ یار یہ آپ کا ڈائلاگ یہ میں اکثر سنتا رہتا ہوں آن لائن. سر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ رسی جو ہے یہ نبی ہے، صحیح بتایا کہ غلط؟ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو درست کرنا ہے. ان کی دو پرسنالٹیز ہیں، ایک یہ آن لائن ہے اور یہ کہ اندر سے بہت نوٹی ہیں. انہوں نے ابھی جو لینگویج یوز کیا نا، مجھے بڑا افسوس ہوا ان کی لینگویج پہ کہ یار یہ اچھے بھلے بندے ہیں. یوسف صاحب قرآن پہ آ جائیں. یوسف صاحب قرآن کی طرف آنا ہے. سر قرآن تو آپ مانتے نہیں، قرآن تو کہتا ہے آپ گالیاں نکال رہے ہیں مجھے. نہیں بات کر رہے. خیال رکھیں آج کے لیے اتنا. پھر سر یہ بتا دو مجھے، سر قرآن سے نام بھاگیں، قرآن سارے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن آپ پلیز گالی کسی کو نہ نکالیں. آپ یوسف صاحب بدتمیزی نہ کریں. میں اگر کسی کو گالی بھی نکالتا ہوں نا، اگر فرض کریں، آپ اسلام کی تربیت یہ ہے کہ آپ گالی نہ نکالیں. اچھا یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کی رسی کو اللہ نے مجھے قرآن سکھایا، کیونکہ آپ نے بتایا اللہ قرآن سکھاتا ہے. اللہ نے مجھے سکھایا یہ رسی نبی ہے. صحیح سکھایا اللہ نے، غلط سکھایا مجھے. اچھا ایک اور چیز بھی اللہ نے لکھی ہے کہ ان کی آیتوں میں سے کچھ نا آپ بندے ایسے بھی ہوں گے جو اس کا مطلب اپنے پاس، یہ بھی ایک ورڈ آپ کو بھیج دیتا ہوں کہ اللہ اس کو بھی ایکسپلین کر رہا ہے کہ ہر بندہ قرآن نہیں سیکھ پائے گا، اس میں بھی بڑے مس گائیڈڈ ہو جائیں گے. تو وہ بھی ایک ورس میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو، اللہ نے صحیح سکھایا کہ غلط؟ نہیں میں آپ کو بتا دوں وہ ورس بھیجوں آپ پڑھ لیں. ہو سکتا ہے آپ اس کرائٹیریا میں آ رہے ہیں. وہ آپ بھی تو آ سکتے ہیں اس میں. نہیں میں بھی آ سکتا ہوں، لیکن میں نے کہا وہ بھی ایک ایکسیپشن اللہ نے لکھی ہوئی ہے. جی مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ نے یہ جو قرآن مجھے سکھایا ہے
اس کے اندر اللہ بتا رہا ہے کہ بھائی اللہ کی رسی جو ہے وہ نبی ہے، تو اللہ نے مجھے صحیح سکھایا کہ غلط سکھایا ہے؟ دیکھیں اللہ کی رسی کو اگر آپ نبی بھی کہہ دیں تو کوئی برا نہیں. نبی کیا کہہ رہا ہے؟ نبی قرآن کہہ رہا ہے. نبی کچھ اپنے پاس سے تھوڑا کہہ رہا ہے, میں نبی یہ نہیں تو کہہ رہا ہوں قرآن یہ ہی کہہ رہا ہے نا. یار میرا یہ سوال نہیں ہے نا نبی کیا کہہ رہا ہے, نبی کیا کھاتا ہے, نبی کب سوتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کب آیا تھا, یہ سوال نہیں ہے میرا. عمران خان بالکل ٹھیک کہتا ہے ان کو نا خوراک صحیح نہیں ملتی, ان کے دماغ نا چھوٹے رہ جاتے ہیں پاکستانیوں کے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے سکھایا یہ رسی قرآن ہے, مجھے سکھایا یہ رسی رسول ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ صحیح سکھایا کہ غلط سکھایا؟ یہ مرزا صاحب غلام احمد صاحب نے سکھایا ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کے ورڈز پڑھتے ہیں نا ٹرانسلیٹ کیے ہوئے, جھوٹ نہ بولے نا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ کو اللہ نے نہیں سکھایا, آپ کو غلام احمد صاحب نے سکھایا یہ. آپ کو بھی تو آپ ان کے ٹرانسلیٹ اور ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں بھی اللہ سکھاتا ہے, آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے کوئی فرشتے وزٹ کرتے رہے, آپ اسے مان لیتے ہیں. ابھی تو آپ کہتے ہیں قرآن اللہ سکھاتا ہے. آپ کو جو غلام احمد صاحب نے بتایا نا وہ 1890 میں, آپ اس کو مان رہے ہیں. بھائی قرآن مہربانی. جی قرآن چھوڑ بیٹھے ہوئے بھائی. پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ سکھاتا ہے, پھر اب وہ مکر گئے ہیں, اب وہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے سکھایا ہے. تو آپ کو بھی تو آپ کی ماں نے سکھایا بھائی ہیں, آپ کو کون سا اللہ نے سکھایا؟ جب بن سکی نہ بات کوئی ہیر پھیر سے, جو کہہ رہے تھے جو بندے آپ کو ملے نا, جو بندے قرآن سیکھتے ہیں, جو بندے قرآن بتاتے ہیں, جو بندے, یہ گارنٹی میں بتا دوں آپ کو یار, ایسے بدبخت لوگ ہیں, یقین کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا گیا تھا. کہتا ہے یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں بھائی, کہتا سب باتیں جھوٹی ہیں, جو دل کو نہ لگے وہ جھوٹا ہے. تو بس تک یار اس قوم سے اللہ ہی بچائے. صحیح مار پڑ رہی ہے ان کو, بالکل مار ان کو جو پڑ رہی ہے نا, بالکل ٹھیک پڑ رہی ہے, عین عقیدے کے مطابق مار پڑ رہی ہے, عین عقیدے کے مطابق. کوئی اس میں یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ پہ کوئی ظلم نہیں کرتا ہے. دیکھیں مان گیا, کہتا رسول لے لیں اس کو. یوٹیوب پہ آواز نہیں آ رہی طلعت بھائی؟ لگا رہا ہوں اس کو سیٹ کر رہا ہوں, نیچے دوست آئے ہیں. اچھا جی ٹو مچ بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام مسعود بھائی, کیسے ہیں؟ ایک منٹ یار, شکر بھائی. سار یہ کیا یار, مسیار مسر بھائی, کیا نام ہے بھائی؟ منوسر ہے میرے خیال میں کوئی. نہیں ایسا نہیں. میسار بھائی مائک کھولو اپنا. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب, ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کا, آپ سنیں. ہاں میں سنتا ہوں آپ کی باتیں, ماشاء اللہ. وہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ قرآن سے بھاگتے ہی ہیں. ہاں جی, آپ اپنی بات جاری رکھیں, میں سن بچاتے رہا ہیں ہوں. مرزا صاحب. جی ٹو مچ بھائی, بچاتے ہیں مرزا صاحب, یہ بھاگ کے جاتے ہیں مرزا صاحب کے پاس. اصل میں نا مسرور بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مسئلہ صرف مرزا صاحب سے ہے. بس اور کچھ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب مرزا صاحب کو ماننے کی یا کوئی رستہ نہیں نہ ملتا, یا گالی دیں گے یا کردار کشی کریں گے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, جو کہا ہے وہ 100% سچ ہوگا. وہ کیا کہ اہل یہود کی طرح ہوں گے. وہ تو جھوٹی بات ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہیں ساری. نبی نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی, یا تو پھر وہ واقعی بات ہے مسرور بھائی, ساری حدیثوں سے ان کو منکر ہونا پڑے گا. جو حضرت عیسیٰ کی اور ایک نبی کے آنے کی پیش گوئی کی ہوئی ہے نبی پاک نے, اس سے مکرنا پڑے گا, جیسے گاندھی مکر گیا. بالکل. مطلب یہاں تو اپنے کانسیپٹ کے اندر وہ چیز ہی نہ شعور میں رہنے دیں کہ بھئی جب کوئی نہیں آئے گا بس ٹھیک ہے, کوئی نہیں آ رہا. نہ وہ پرانا حصہ آ رہا ہے, نہ نیا آ رہا ہے, نہ اوپر سے نہ نیچے سے, کسی طرف سے نہیں, چپ کر کے امت کو بٹھا دیں. لیکن یہ بڑا عجیب سا لالی پاپ امت کو دیا. میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ امام بارگاہ میں دھماکے ہوئے, تو ایک شاہ صاحب شیعہ تھے تقریر کر رہے, تو وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ مسئلے مسائل حل تب ہوں گے جب ہمارے امام جب منظر عام پہ آ جائیں گے, جو روپوش ہوئے ہیں منظر عام پہ آئیں گے. تو ان کے ساتھ ایک اہل حدیث بیٹھا ہوا تھا, دیوبندی تھے, بریلوی تھے, پورا ایک گلدستہ تھا امہ کا, منافق امہ کا. تو میں حیران اس بات پہ تھا
کہ بھائی تم اتنے لوگوں کے سامنے میڈیا کے سامنے یہ تقریر کر رہے ہو کہ جی وہ آئیں گے تو ایکسیپٹ کر لیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، امن ہو جائے گا، تو اپنے ساتھ بیٹھے اہل حدیث سے تو پوچھ لے وہ اس بات پہ ایگری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا میں نا ذرا یہ آیت بتا دوں لوگوں کو جی تاکہ سمجھ آ جائے. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے میں نہ پڑو. انہوں نے کہا کہ رسی قرآن ہے، ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں یہاں رسی نبی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو یہ کب تھے دشمن بھائی مسلمان ایک دوسرے کے اپنے؟ یہ کب ہوئے ایک دوسرے کے دشمن؟ اور کون سی نعمت اللہ ان کو کہہ رہا ہے یاد کرو؟ قرآن پکڑ کے دشمن تھے اور نعمت کو یاد کرو. تو یہ بتائیں مجھے کہ کب یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور نعمت کیا تھی؟ نعمت ہوتی ہے نبوت. جب یہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. وہ نعمت کو یاد کرو، ٹھیک ہے، اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنے ہو، جو کہ ہم بنے ہیں بھائی بھائی. احمدی جو ہیں، بریلوی نکل کے ادھر آ کے بھائی بنتا ہے، ورنہ وہاں وہ بھائی نہیں ہوتا، وہاں دشمنی ہے. آگے سنیں جی. اور تم آ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا. یہ کب کھڑے تھے آ کے گڑھے کے کنارے؟ کس نے بچایا ان کو؟ قرآن نے کہاں بچایا ہوا ہے؟ یہ تو آگے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. آگے کیا کہتا ہے؟ اور تم میں ضرور ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں سے روکے تمہیں. تو یہ کدھر ہے وہ جماعت؟ کہتا ہے جو بندے وہ ملتے ہی نہیں جو بندے. آگے دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، اور انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. کہاں یہ روشن دلیلیں ان کے پاس؟ تفرقہ پڑنے کے بعد کون سی روشن دلیلیں؟ کون لے کے آیا ان کے پاس روشن دلیلیں؟ اہم ڈرامے بازی. وہ بس ایک وہ پڑھ لیتے ہیں، باقی چیز پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں. وہ نعمت کون سی ہے؟ کب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ کب تم آگ کے دانے پہ کھڑے ہوئے تھے؟ کس نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے؟ کون سی جماعت ہے جو بھلائی کی طرف بلاتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے؟ پھر وہ کون سی روشن دلائل ہیں جو تمہارے پاس آنے کے بعد تم تفرقے میں پڑے ہوئے ہو اور اختلاف کیا ہے؟ صرف ایک بات کا جواب ہے، رسی کا. بس ان 3 آیات میں سے صرف رسی کا جواب ہے، اور وہ قرآن. اس کے علاوہ باقی پوری جتنی تفصیل ہے اس میں کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، ان 4 آیات کا. بھاگ کے مرزا صاحب کی طرف پہنچ جاتے ہیں. اچھا اس کو بھی پتا ہے کہ قرآن سے مرزا صاحب ہی بچائے گئے، مرزا صاحب کے علاوہ کوئی نہیں بچایا گا. چودھری صہیب بھائی آ جاؤ اوپر، ذرا تعارف ہو جائے آپ سے. اچھا تکلیف بعد میں ہوئی ہے اس کو، پہلے اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی. کبیر باجوہ صاحب، اچھا بچے کی تصویر لگی ہے. میں کہا مولوی صاحب آ جاؤ بھائی، ان آیات کا بتائے کوئی مجھے. مین اسٹریم مسلمانوں مجھے بتاؤ آ کے. جی ٹو مچ بھائی. مسرور بھائی کیوں ذلیل کرتے ہیں ان کو بٹھا کے؟ کیوں؟ دیکھیں ان کے بڑوں کو جن کے پاس تھوڑا بہت علم تھا، جو مرزا صاحب کے دور میں ان کے تھوڑے بہت پڑھے لکھے اپنی طرف سے جو علماء چلو علمی بحث تو کرتے تھے نا، علمی بحث تو کرتے. نہیں ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی مرزا صاحب کو دینے کے لیے، تو ان کے پاس کہاں سے آ جانی ہے دلیل؟ جب دلیل ہے ہی نہیں تو دیں گے کہاں سے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگ غلط. وہ پھر دلیلیں نکالیں گے عیسائیوں کی کتابوں سے اور یہودیوں کی کتابوں سے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، اور کہاں سے نکالیں گے یہ؟
وہی کچھ ہی کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے جو بھی ہے کہ خدا کے بندے کہ سمپل سی بات ہے، مشترکہ چیز آپ میں اور ہم میں قرآن ہے، اس پہ بات کر لو، لیکن کبھی نہیں کریں گے۔ ان کو وہی والا اسلام چاہیے، پتہ نہیں کہہ رہا تسی مرزائیاں والا مذہب لے کے بیٹھے دے بور اینج مریضاں والا مذہب ہے، انٹرٹینمنٹ ہی کوئی نہیں ہے مسرور بھائی اس مسلک کے اندر، ایویں میرا پھا ہی پھاو ہے۔ میرا ہی کھا ہے بھائی جی۔ تو آپ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مسرور بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، کدھر غائب ہوا میں تو آپ بھائی؟ ریکویسٹیں ڈال کے تھک گیا ہوں آپ کو۔ اچھا مجھے نہیں پتا چلا، ابھی میں نے دیکھا تو اٹھا لی۔ اصل میں موبائل سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں، ایئر پورٹس لگائے ہوتے ہیں، سنتا ہوں بس۔ اچھا، اور کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں؟ ہاں جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، زبردست۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں تھا کسی کو بتائیں کہ کسی کو جنت کی خوشخبری دیں، کہتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، اور جو 10 کو دی اشرم بشرا، وہ کہتے ہیں وہ جھوٹ باتیں ہی سارے۔ ہیں تو آپ بھائی سن رہا تھا گفتگو، پتہ نہیں اب کون ٹھیک تھا کون نہیں، میں تھوڑا لیٹ آیا تھا، نارمل جب میں آیا تھا وہ بھی باتیں کچھ ٹھیک کر رہے تھے، آپ بھی ٹھیک کر رہے تھے، سمجھ نہیں لگی کہ کیا باتیں اس سے پہلے ہوئی کر رہے۔ بات شروع ہوئی تھی کہ میں نے ان کو حدیث پیش کی تھی 73 فرقوں والی، ان کا یہ غلط تحقیق ہے، کہہ رہے تھے کہ نبی کو اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جہنمی یا جنتی کہے۔ میں نے کہا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 10 لوگوں کو اشرم بشرا کو جنت کی بشارت دی، ان کا وہ بھی ویک باتیں ہیں، ساری غلط باتیں ہیں، جھوٹ ہے سب۔ اس کے بعد پھر یہ تفرقے والی، میں نے کہا پھر یہ بتاؤ جی قرآن کہتا ہے تفرقے میں نہ پڑھو، تو کہتے ہیں یہ رسی قرآن ہے، تو میں نے کہا قرآن کون سکھائے گا؟ کہتے ہیں اللہ سکھائے گا، اور کون سکھائے گا؟ میں کہا اللہ نے مجھے سکھایا کہ یہ رسی نبی ہے، پھر مرزا صاحب یاد آئے ان کو، جیسے میں نے نبی کا نام لیا تو ان کو مرزا صاحب یاد آ گئے۔ مسرور بھائی میرے خیال یہ وہ شیخ صاحب کو سننے والے قرآن کا جو مانتے ہیں، صرف حدیثوں کو نہیں مانتے، اور میں نے بھی ان کی کافی ویڈیوز دیکھی ہیں، اور وہ حدیث وغیرہ کو ویسے ہی نہیں مانتے، قرآن مجید میں سے خود کا یعنی کہ مطلب جو بھی لیتے ہیں وہ قرآن مجید سے ہی لیتے ہیں بس۔ میرا اختلاف ہے ان لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کی باتیں یہ لوگوں سے ہمارے ذریعے پہنچی ہیں اس لیے ہم نہیں مانیں گے، تو میں کہتا ہوں یہ قرآن بھی تو لوگوں کے ذریعے پہنچا، اس کو کیوں مانتے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ وہی ہے بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں کہا ایسے تو میں ایک قرآن لکھ دوں، اس کے اندر لکھ دوں کہ اس کی گارنٹی اللہ کی ہے، مان لو گے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں دیتے کہ اس کی کیا سند ہے، کیا ثبوت ہے، کوئی ثبوت ہے نا مجھے کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ سو بھائی حدیث بھی تو بہت زیادہ ٹھیک ہے، حدیث کو میں تو مانتا ہوں، لیکن میں نے کافی حدیثیں پڑھنا شروع کی ہیں، تو کچھ حدیث ایسی ہیں کہ جن کی کچھ سمجھ ہی نہیں لگتی، یعنی کہ ماننے کو نہیں آتی بات کہ اس طرح یہ بات ہو۔ نہیں تو اس کا فارمولہ دیا ہے نا مرزا صاحب نے، اس کا فارمولہ دیا ہے کہ جو قرآن کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیں، جو قرآن کے مطابق ہے وہ تو لینا۔ کتنا پیارا فارمولہ ہے، یہ فارمولہ کسی کے پاس نہیں ہے امت محمدیہ میں، صرف جماعت احمدیہ کے پاس ہے، اور جو لینا چاہتا ہے جماعت احمدیہ سے یہ فارمولہ باخوشی لے، فری آف کاسٹ دیں گے آپ کو یہ فارمولہ کہ بھائی جو حدیث قرآن کے خلاف ہے، مثال ہے حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 دفعہ جھوٹ بولا، قرآن کے خلاف بات ہے نا، اس کی تعویل کر دیں، قرآن کے مطابق تعویل کر دیں، نہیں ہوتی تو چھوڑ دیں اس کو۔ یہ فارمولہ جو ہے نا یہ جماعت احمدیہ کے پاس ہے، بڑا زبردست فارمولہ ہے، یہ لوگوں کو چاہیے یہ لے لیں ہم سے۔ تو مسرور بھائی جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں، اب جیسے مسیح کے آنے کا ذکر وہ بھی تو حدیث میں ہے، وہ بھی تو قرآن مجید میں نہیں ہے نا، تو اگر وہ کوئی کہے کہ وہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے تو وہ بھی مسیح کو قرآن میں ہے کیوں نہیں؟ کس نے کہا قرآن میں نہیں ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ جو حضرت عیسیٰ کی بات کر رہے کہ وہ پرانے والے نے آنا ہے؟ ہاں جی، ہاں تو قرآن تو کہتا ہے کہ بھائی جو ایک دفعہ فوت ہو جائے وہ آتا ہی نہیں، قرآن تو وفات ثابت کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کی۔ وفات چلو مان لیتے ہیں، باقی جو کہتے ہیں کہ انہوں نے واپس آنا ہے،
اس کے بارے میں تو ذکر نہیں ہے نہیں واپسی تو پھر ان حضرت عیسیٰ کی بات کر رہے ہو نا. چلے کسی بھی نبی کے آنے کا ذکر جو ہے وہ کہہ لیں. ہاں قرآن کہتا ہے, ابھی دکھاتا ہوں سورت وہ کھولے ہیں, سورت جمعہ کی 3 نمبر آیت, اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کا ذکر کر رہا ہے. سورت جمعہ میں دیکھ لیں, وآخرین منہم لما یلقوا بہم. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ کون ہے آخرین جو ہمارے ساتھ ملائے جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ان میں سے ایک یا کچھ شخص ہوں گے. یہ تو تشریح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے سورت جمعہ کی. نیچے کوئی لکھ دے گا, یہ میں اسکرین شاٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں, لکھنے کے لیے ابھی نہیں ہے. سورت جمعہ کی 3 نمبر پڑھ لیں, ایزی ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں ایک منٹ سورت جمعہ کی نکال کے نا آپ کو. اچھا جی, سورت جمعہ 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 سورت جمعہ. اچھا جی, میں پہلی سے پڑھتا ہوں. جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے, نہایت بادشاہ والا غالب حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے, اب یہ دیکھیں یہاں سے 2 نمبر سے شروع ہو رہی ہے, هو الذی بعث فی امیین رسولا منہم یتلو علیہم والی, یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وہی ہے جس نے مطلب امیین میں لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے, یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. 3 نمبر میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم, اور دوسروں میں بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے. یہ 2 بعثتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. جب یہ والی آیت نازل ہوئی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو صحابہ نے پوچھا, پھر سوال کیا کہ وہ آخرین کون ہیں جن میں مبعوث ہوں گے آپ, جو ہم سے ملائے جائیں گے؟ تو حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ ایمان اٹھ کے ثریا ستارے پہ بھی چلا جائے گا تو سلیمان فارسی کے کندھے میں ہاتھ, مطلب ان میں سے فارسیوں میں سے ایک یا کچھ شخص ہوں گے جو اس ایمان کو دوبارہ قائم کرے. تو یہ کہاں قرآن کے خلاف بات ہے؟ یہ تو عین قرآن کے مطابق بات ہے. ہاں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نام دیے ہیں. پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ آخرین منہم والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن عبداللہ بھی کہا ہے اس کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم بھی کہا اس کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی بھی کہا اس کو, حکماً عدلاً بھی کہا اس کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بہت سارے نام دیے ہیں. ٹیگ کرتی ہے کہ یاد کرتی ہے؟ جی تو آپ بھائی آئی سمجھ بات؟ جی میں سمجھ رہا ہوں, میں پڑھوں گا اس کو, میں سمجھوں گا. ویسے نا ایک تھا کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ کے جو مربی ہیں کوئی, وہ ان سے شیخ صاحب سے باتیں کر رہے تھے, ان کا کوئی آپس میں بات کی تھی, انصر رضا صاحب. ویسے انہوں نے کویسچن جو لاسٹ میں کیا تھا شیخ صاحب نے ان سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مرزا صاحب کو کیسے مانتے ہیں, یعنی کہ قرآن مجید, یہ قرآن مجید آپ بتائیں. انہوں نے اس کا جواب نہیں ٹھیک دیا تھا کوئی, انہوں نے پراپر, میں سننا چاہتا تھا کہ ان کی اور ان کی جو بات ہے نا اس ٹاپک پہ کہ وہ قرآن مجید سے کیسے ان کو قائل کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کا کیا سوال کیا تھا؟ انہوں نے شیخ صاحب نے کہا تھا کہ یہ قرآن مجید ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ مرزا صاحب کو کیسے مانتے ہیں, کہاں پہ لکھا ہے یہ وہ ہے. تو انہوں نے میرا خیال ایک آیت بیان کی تھی, پھر اس پہ انہوں نے کوئی سوال کیا تھا کہ آپ بتائیں نا کہ کیسے آپ مانتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایسا شخص آئے جو احادیث کا منکر ہے اور وہ ہم سے سوال کرے کہ قرآن کریم سے تم کیسے مرزا صاحب کو مانتے ہو, تو ہم جواب اس کو دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیں گے. اور ایک بندہ جو احادیث کا منکر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم مرزا صاحب کو ویسے ہی مانتے ہیں تو آپ بھائی جیسے آپ 1,24,000 نبیوں کو مانتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ 1,24,000 نبیوں کو آپ کیسے مانتے ہیں, ویسے ہی ہم مرزا صاحب کو مانتے ہیں. تو آپ بھائی آپ کیسے مانتے ہیں؟
हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और उन्होंने उनकी तस्दीक की और इसलिए हम मानते हैं उनको भी। फिर हाँ, तो मैं भी मिर्ज़ा साहब को इसलिए मानता हूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तस्दीक की थी। क्या तो रहा भाई, ठीक है आप ठीक है। हज़ूर ने बताया था ना कि इमाम मेहदी मसीह या ये आखिरी नबी में जो आएगा, उन्होंने तो हज़ूर के कहने पे मान रहा हूँ मैं। ठीक है। क्या ये आपका यहाँ सवाल आपका ये बनता है कि वो यही कैसे, इनको ही क्यों मान रहे हो, कोई और भी तो हो सकता है, ये सवाल बनता है आपको। इसके बारे में मैंने अब काफ़ी सुन लिया आप लोगों से, अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है मेरा। चलो जज़ाकल्लाह, अगर आपको पता है तो। देखिए मैंने तो क्लियर कट बता दिया कि जैसे आप मानते हैं, आपने कहा हज़ूर ने पिछलों की तस्दीक की है, तो पिछलों की है तो इसकी भी की है, फिर हज़ूर ने तस्दीक की आएगा। ये हमारे साथ ज़ीशान भाई आए हैं। ज़ीशान अंजुम भाई अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी हाँ जी, नहीं क्या हाल? तलत भाई 5 मिनट बाद आ जाना, आप 5 मिनट बाद जाना ना। जी ज़ीशान भाई क्या कहते हैं? मैं तो सुनने वालों में से हूँ। अच्छा, आप सुनने वालों में से। हाँ जी। ठीक है, क्या सुना अभी तक? मैं तो अभी ऐड ही हूँ, अभी आपने मुझे ऐड किया। वो मुझे आप वो यही लास्ट यही क्वेश्चन सुना था, वो जो भाई कह रहे थे कि आप इमाम मेहदी को हम कैसे मानते हैं, जो है वो आपने जो कहा कि सुबह से ने नबियों की तस्दीक की है, तो इसलिए हम भी उनको इसी रूह से मानते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने तो ये कहना था, वो तो ईमानियात में भी तो है ना कि अल्लाह पर ईमान और उसकी किताबों पर ईमान और उसके नबियों पर ईमान। तो नबियों में तो फिर सारे आ जाते हैं, उसके बगैर तो ईमान तो पूरा होता ही नहीं। हाँ, लेकिन इसमें ज़ीशान भाई एक सवाल पैदा होता है ना कि आज एक बंदा नबी होने का दावा करे तो आप मानेंगे कि अल्लाह पर ईमान उसके नबियों पे ईमान? नहीं, वो तो फिर उसके मुताबिक, वो तो जो उसके बारे में जो निशानियां बयान की गई हैं, जो कुरान हदीसों में और कुरान मजीद के मुताबिक, वो नहीं, तो पिछले नबियों को आप निशानियों से तो मान नहीं रहे। जो पिछले नबी हैं 1,24,000, उनको तो आप निशानियां चेक करके थोड़ी मान रहे हो। हाँ, ये भी है। उनको तो आप बगैर हज़ूर ने कह दिया तो मान लिया बस। उनकी बारी में तो निशानियां आप चेक ही नहीं कर रहे हो। आगे वाले को हज़ूर ने कहा कि आएगा तो आप कहते हो हमने निशानी चेक कर ली। निशानी नहीं, मैंने तो निशानी कही नहीं, मैं सबकी होगी, लेकिन वो है ना कि वो ईमानियात में है ना कि नबियों पर ईमान। हाँ, पर कौन से नबी पे ईमान? सच्चे नबी पे कि झूठे नबी पे? सच्चे नबी पे ईमान है। कैसे पता लगेगा ये सच्चा ये झूठा? जिसके बारे में कुरान मजीद तस्दीक करेगा, हदीसें तस्दीक करेंगी, रसूल सल्लम ने तस्दीक करेंगे। रसूल सल्लम तो इस वजह से उन्होंने तस्दीक करेंगे ना कि उनके बाद में जो आने वाले थे उनके बारे में, उनके बारे में जो उन्होंने बयान किया। जिसको कुरान सच्चा करेगा उसको हम मान लेंगे, जिसको झूठा करेगा उसको झूठा मान लेंगे। जी, ऐसे ही। तलत भाई मौजूद हो? मानी भाई आपकी तस्वीर भी नजर नहीं आ रही, नजर आ रही है लोगों को मानी भाई? अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी, आप मसरूर भाई हैं? मैं हमेशा आपको मिक्स कर जाता हूँ। आप मसरूर भाई हैं ना? तलत भाई तो अभी आने हैं ना, आए नहीं है? हाँ जी, वो पैदा होने नहीं, पैदा नहीं होने, अभी वो आएंगे। ठीक है, अगर जरा आपकी जो ना जो तलत भाई है ना, मेरा तो तलत भाई है, उनकी जो लहजा है ना वो बड़ा मीठा सा है। वो मीठा बहुत खाते हैं। हाँ, खाते हैं। आपका लहजा जो है ना बड़ा करख्त सा है। ठीक है, करख्त के लिए करख्त सा ही होना चाहिए। ठीक है, वो तो ऐसे वो रहता हूँ मैं, मोस्टली नीचे बैठ के मैं सुनता रहता हूँ। आप कह रहे थे तलत भाई पैदा नहीं हो सकते, तो तलत भाई पैदा नहीं हो सकते? तलत भाई दोबारा पैदा कैसे हो जाएंगे? मैंने कब कहा दोबारा का तो लफ्ज़ नहीं कहा। अच्छा। अल्लाह ताला आपको भी तलत भाई दे कोई।
ہاں طلت بھائی وہ تو نام کی روح سے پیدا ہو سکتے ہیں نا. سیم شخصیت ہو سکتی پیدا. سیم نہیں ہو سکتی، یہ تو قانون جی قدرت ہے. ہاں جی بالکل. آپ گھر پہنچ گئے نا؟ نہیں میں تو ابھی مارکیٹ میں ہوں. ابھی تو میرا بڑا کافی کام. ابھی یہ دیکھنا محمد صاحب آئے ہیں، محمد صاحب کا جیسے نزول ہوا ہے ابھی. یہ صرف مرزا صاحب کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے. محمد صاحب سے پوچھتے ہیں. محمد صاحب جی والسلام علی من اتبع الہدی. میرا نزول نہیں ہوا، میں نے انٹر کیا اپنے آپ کو. سیم ٹو یو. محمد صاحب یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے میں نہ پڑو، یہ آیت ہمیں سمجھا دیں کہ اللہ کی رسی کو. ایک منٹ میں نکال کے آپ کو ایک منٹ سے نکال. یہ ہاں جی 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 آل عمران تھی. ایک منٹ ذرا کدھر پہ آل عمران کی کون سی تھی؟ 103 نمبر. 3. یہ مسلمان. اچھا جی، یہ اپنا سمجھا دو سر. اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے میں نہ پڑو، اس کا کیا مطلب ہے محمد صاحب؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مسعود صاحب؟ آپ ہی ہیں محمد فی الحال ادھر. اچھا نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ پھر میں بیچ میں اگر ہو جاتا ہے تو آپ مجھے اتار دیتے ہیں، اس لیے پہلے پرمیشن ہے. اچھا یہ آپ کو اس آیت کا شان نزول پتہ ہے کہ کس معاملے پہ اور کب ہوا تھا؟ سر آپ جیسے بھی سمجھانا چاہیں سمجھا دیں. نہیں ہاں، اوس اور خزرج کر کے 2 قبیلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. انہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے پہ برتری لینی چاہیے حسب اور نسب کے لحاظ سے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اور دوسرا میں طریقہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کافر، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کفر لے بھائی طلعت بھائی کو بلانا، میں نے جانا ہے 5 منٹ. اچھا جی ہاں جی اچھا آ جاتے ہیں. کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کافر لے لیں کوئی، وہ اسلام ایک ایمان والے کو اسلام چھوڑنے کے لیے دعوت دے، اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو یہ ہے اللہ قرآن حدیث کو پکڑ لو، یعنی قرآن ایک منٹ قرآن حدیث کے ذریعے اس کفر کا مقابلہ کرو. نہیں میں پوچھ رہا ہوں یہ رسی کیا ہے؟ رسی سے مراد یعنی کہ آپ جو یعنی کہ اگر ترجمہ اس کا رسی بنتا ہے تو یہ جو رسی گلے میں باندھتے ہیں یا لٹکاتے ہیں اس کو ہی سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں تو آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. نہیں میں نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ یہ جو برتری حسب نسب کی برتری چاہ رہے تھے اوس و خزرج، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں مل کے رہو، سمجھے؟ مطلب مل کے رہنا رسی ہے، مل کے رہنا رسی ہے، مل کے رہنا رسی ہے. آپ جو بھی کہہ لیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے کیوں کہنا، آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی. آپ نہیں جو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن جو کہتا ہے وہی صحیح ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو پکڑ لو. میں پوچھ رہا ہوں رسی ہے کیا؟ ہاں اللہ کی رسی قرآن کو کہا گیا ہے. اچھا اللہ کی رسی قرآن ہے، ٹھیک ہو گیا. اور تفرقے میں نہ پڑو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ حسب نسب میں برتری چاہی تھی انہوں نے. اس حسب نسب کیا مطلب؟ حسب نسب یہ کہنا اوس والے نے تو ان کا تھا نا قبیلہ. ایک منٹ، قبیلہ اوس نے کہا ہم خزرج والوں سے بہتر ہیں، انہوں نے کہا ہم زیادہ طاقتور ہیں، انہوں نے کہا یہ ہے. تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو اب جو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تفرقے میں نہ پڑو، تو ہم کیسے اس کو تفرقے میں دیکھیں گے؟ ہم کیسے کیا ہے تفرقہ ہمارے یہاں؟ اچھا تفرقہ فرقے سے نکلا ہے. فرقے کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے مسعود صاحب؟ نہیں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. فرقے کا مطلب ہے فرق کرنا. تو دین اسلام میں فرق آپ لوگ لائے ہیں کہ ہم لا رہے ہیں؟ کون لے کے آیا؟ آپ لوگ لے کے آ رہے ہو. نبی آپ لوگ اپنا لے کے آ گئے. عیسیٰ ابن مریم کا صفاتی نام، عیسیٰ ابن مریم کو کہتے ہیں، یہ صفاتی نام ان کا اوریجنل نام آپ بتا نہیں رہے. اچھا. اور مرزا صاحب کو صفاتی نام دے رہے ہیں. باقی شیعہ اور دیوبندی میں کوئی فرق نہیں ہے؟ شیعہ دیوبندی میں یار یہ میں مرزا مسرور کی نقل کرتا ہوں کیونکہ مرزا مسرور جب لجناؤں سے سوال پوچھتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں تو میری ان کی عادت ہو گئی. آپ بدتمیزی پہ نیچے بیٹھی ہے. دیکھا ہے تھوڑا سا قرآن جب آتا ہے نا تو حلق سے مرزا مسرور یاد آتے ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام یاد آتے ہیں. یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی طرح ہو جائیں گے، گالیوں پہ گالیاں نکالیں گے.
جی طلعت بھائی آپ کا دوست آیا تھا محمد بدتمیزی کر رہا تھا اتار دیا نیچے جی 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 میسر صاحب ہاں السلام علیکم کتاب میں آتا ہوں ٹھیک جی میسر صاحب اللہ جی سر جی سر میں سن رہا ہوں ماشاء اللہ ہم بھی بیٹھے ہیں اس وقت نا میسر بھائی تھوڑا سننے کے لیے نا نیچے بھی آواز آتی ہے ہمارے ہم نے نیچے کی بھی انتظام کیا میں نے ہی ریکویسٹ ڈالی تھی اچھا آپ نے کوئی بات اچھا ٹھیک سر میں نہیں آیا خود نہیں آیا کوئی میں بات مجھے اٹھایا کسی نے سارا میں نے اٹھایا کوئی نہیں میسر بھائی ویسے مذاق کر رہا ہوں محمد بھائی دیکھیں آپ منی نا صاحب اگر وہ منصور صاحب سے معذرت چاہتا ہوں اگر ان کو میری بدتمیزی نہیں لگی نہیں ایک منٹ میں اگر آپ سے کروں نا آپ میرے سے ہلو کر لیں ٹھیک ہے آپ اگر ہمارے خلفہ پہ جائیں گے یا ٹھیک ہے ہاں آئندہ دیکھیں آئندہ اسلام بھی اسی کی اجازت دیتا ہے جتنی آپ کو تکلیف دی جائے نا آپ اتنی دے سکتے ہو دوسرے بندے کو تو چلو اگر ٹھیک ہے آپ ہو گیا محمد صاحب ایک منٹ اگر چلو آپ سر کسی کرسچن کو طلعت کچھ بھائی کہیں تو نہیں بدلے نہیں میں طلعت بھائی ایک منٹ ذرا اس کو نا میں بلاک کرنے لگا ہوں محمد صاحب کو محمد صاحب آپ بلاک ہو گئے آپ گھر جائیں اپنے یہ بار بار بدتمیزی کرتا ہے روز آ کے جی آپ جائیں وہ بریلویوں کو جا کے دیوبندیوں کو مسلمان کریں میں تو تلاش میں بیٹھا ہوں کوئی ہے نیچے ہمارا غیر عظمہ دوست کوئی بات کرنا چاہتا ہو کسی موضوع پر تو آ جاؤ اوپر فی الحال تو کوئی غیر احمدی نہیں نظر آ رہا یہ تو راب بھائی آپ کا کوئی سوال ہے تو کر لیں تو رب بھائی نے مخل کر لی ہیں سوالات میں سن رہا ہوں اگر آپ کو کوئی بات سیٹ چاہیے کوئی نہیں یار کسی کا کوئی سوال ہے تو آ کوئی جائے مسئلہ پلیز نیچے ہمارے غیر احمدی کچھ دوست بیٹھے ہیں ایک وہ آ بھی جائیں مولوی اوپر صاحب کسی آئے کو تھے مانی بھائی وہ ہاں وہ میں نے اسکرین بھی بڑی کی تھی پھر نکل گئے میں خیال وہ ڈر گئے تھوڑے سے مولوی صاحب اگر آپ نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں تو آ جائیں اوپر تو عوام کو بتائیں آپ کا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے وہ سمجھائے آ کر لوگوں کو نا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ جو لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ ختم نبوت ہو گئی ہے ہم ختم نبوت پہ پہرا دے رہے ہیں ختم نبوت کا یہ مطلب ہے وہ جو سارے مطالب آپ اکیلے بیٹھ کر بتاتے ہو مائک سامنے رکھ کر اور 2-3 مائک رکھ کر اور لاؤڈ سپیکروں میں تو وہ اگر آپ بتا سکتے ہیں تو ہمارے سامنے آ کر بتائیں نا آپ نیچے موجود ہیں یا اوپر بیٹھ کے کہیں سن رہے ہیں تو جناب آئیں تشریف لائیں اوپر اور آ کر ہمارے ساتھ یہ اس بارے میں گفتگو کریں